چیپٹر نمبر 7 منظم منصوبہ بندی، خواہش کو عمل کا روپ دینا، دولت مندی کی منزل کا چھٹا سنگ میل۔ اب تک آپ نے یہ جان لیا کہ ہر انسان جو بھی کچھ اپنی زندگی میں تخلیق کرتا ہے یا حاصل کرتا ہے اس کا آغاز ہوتا ہے خواہش سے۔ خواہش اپنے سفر کا پہلا قدم اٹھاتی ہے اور خیالی دنیا سے عملی اور ٹھوس دنیا میں داخل ہوتی ہے اس وقت جب وہ امیجنیشن کی ورکشاپ میں پہنچتی ہے، وہ جگہ کہ جہاں نادیدہ اور ناشنیدہ خواہش دیدہ اور شنیدہ کامیابی کی طرف اپنا پہلا قدم بڑھاتی ہے۔ امیجنیشن اصل میں وہ ورکشاپ ہے جہاں خواب کو حقیقت میں ڈھالنے کے منصوبے تخلیق اور منظم ہوتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا دوسرے چیپٹر میں آپ کو 6 سٹیپس پر مبنی ایک طریقہ بتایا گیا تھا، وہ عملی اقدامات کہ جن پر عمل کر کے آپ دولت کی خواہش کو یا خیال کو مساوی حقیقی دولت میں ڈھال سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک سٹیپ آپ کو یاد ہوگا جو تھا عملی اور حتمی منصوبہ یا منصوبے، وہ منصوبہ یا منصوبے کہ جن کے ذریعے سے رقم کا تھاٹ رقم میں بدلنا ہے۔ اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ آپ نے ایک عملی منصوبہ کیسے بنانا ہے۔ اس کے لیے آپ کو درج ذیل اقدامات اٹھانے ہیں۔ اے، آپ کے منصوبے یا منصوبوں کی جو بھی ضرورت ہو اس کے مطابق لوگوں کے ایک چھوٹے یا بڑے گروپ کا ماسٹر مائنڈ گروپ بنائیں۔ یہ گروپ آپ کو منصوبہ بندی کے مراحل میں بہت مدد دے گا۔ ماسٹر مائنڈ گروپ کی تشکیل اس پورے فارمولے کا ایک اہم پہلو ہے اور اس کے حوالے سے ایک پورا چیپٹر آگے اس کتاب میں موجود ہے۔ یاد رکھیں، ماسٹر مائنڈ گروپ کے حوالے سے جو ہدایات اس کتاب میں دی جائیں ان کو کبھی نظر انداز نہ کریں، کیونکہ یہ 13 اصولوں پر مبنی اس فارمولے کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے۔ بی، اپنے ماسٹر مائنڈ گروپ کو تشکیل دینے سے پہلے ایک بات کا فیصلہ کر لیں کہ اس گروپ میں جو لوگ آپ لے رہے ہیں آخر انہیں آپ سے کیا فائدہ ملے گا، ان کی خدمات اور مدد کے بدلے میں، ان کے تعاون کے صلے میں آپ انہیں کیا دیں گے۔ ایک بات اصول کے طور پر یاد رکھ لیں کہ دنیا میں کوئی بھی شخص بنا کسی معاوضے کے غیر معین مدت تک آپ کے لیے کام نہیں کرے گا۔ کوئی بھی انسان جس میں تھوڑی سی سمجھداری ہو، ذہانت ہو، وہ کبھی کسی کو کہے گا نہ یہ توقع رکھے گا کہ موضوع معاوضے کے بغیر کوئی شخص ان کے ساتھ زیادہ دیر کام کرے گا۔ ہاں، یہ معاوضہ ہو سکتا ہے کہ پیسوں کی شکل میں نہ بھی ہو، لیکن بدلے میں آپ نے کیا دینا ہے اس کا تعین کرنا ماسٹر مائنڈ گروپ کی تشکیل سے پہلے کریں۔ سی، اپنے ماسٹر مائنڈ گروپ کی تشکیل کے بعد ہفتے میں کم سے کم بھی 2 بار اس گروپ کے ممبران سے میٹنگ کریں، اور اگر ممکن ہو تو اس سے بھی زیادہ بار ملیں، اس وقت تک کہ جو بھی آپ کا پروجیکٹ ہے، منصوبہ ہے، دولت جمع کرنے کا جو بھی لائحہ عمل ہے وہ حتمی شکل میں نہ آ جائے اور سبھی گروپ ممبران کو اس کا ایک ایک نقطہ سمجھ نہ آ جائے۔ ڈی، اپنے اور اپنے ماسٹر مائنڈ گروپ کے ہر ممبر کے درمیان مکمل ہم آہنگی کو ہمیشہ بنائے رکھیں۔ اگر آپ ان ہدایات پر عمل نہیں کرتے تو یقین مانیں کہ اپنے منصوبوں کی ناکامی کے لیے آپ کو تیار رہنا چاہیے۔ ماسٹر مائنڈ گروپ کا اصول جو اس کتاب کے 13 رکنی فارمولے کا ایک اہم اصول ہے، وہ گروپ ممبران کی مکمل ترین ہم آہنگی اور تعاون کے بغیر کبھی کارگر ثابت نہیں ہوگا۔ اگر یہ پوائنٹس آپ نے سمجھ لیے ہیں تو ان باتوں کو بھی اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ پہلی بات، آپ جو منصوبہ بندی کر رہے ہیں، جو منصوبے بنا رہے ہیں، وہ آپ کی زندگی کی اہم ترین چیز ہیں۔ کامیابی اور یقینی کامیابی چاہتے ہیں تو اس کے لیے منصوبہ بندی بھی بے خطا ہونی ضروری ہے۔ دوسری بات، آپ کے پاس دیگر لوگوں کے دماغوں کے تجربے، تعلیم، ان کی قابلیتوں
اور امیجینیشن کی صلاحیتیں ہونا بہت ضروری ہے۔ دنیا میں آج تک جو بھی لوگ کامیاب ہوئے اور دولت مند ہوئے، ان کے پاس یہ چیز لازماً موجود تھی۔ یاد رکھیے، دنیا میں ایک بھی انسان اکیلا ایسا نہیں کہ جس کے پاس ضرورت کے لیے کافی تجربہ، تعلیم، صلاحیت اور علم ہو کہ وہ عظیم کامیابیوں کو تنہا ہی یقینی بنا سکے، جب تک ایسے لوگوں کو دوسروں کا تعاون حاصل نہ ہو۔ آپ زندگی میں حصول دولت کا، کامیابی کا جو بھی منصوبہ بنائیں، وہ ہمیشہ آپ کے ماسٹر مائنڈ گروپ کے ہر ممبر کی مشترک کاوش، جوائنٹ وینچر ہونا چاہیے۔ آپ اکیلے کسی منصوبے کو شروع کر سکتے ہیں، تخلیق کر سکتے ہیں، لیکن یہ بہرحال یقینی بنائیں کہ آپ کے ماسٹر مائنڈ اتحاد نے ان منصوبوں کو دیکھا ہے اور ان کی منظوری دی ہے۔ اگلا سٹیپ یہ ہے کہ اگر آپ کا پہلا منصوبہ جو آپ نے حصول دولت کے لیے بنایا وہ ناکام ہو جاتا ہے تو اس کو دوسرے منصوبے کے ساتھ ریپلیس کر دیں۔ اگر یہ منصوبہ بھی کام نہیں کرتا تو نیا منصوبہ اس کی جگہ لے آئیں، اور یہ اس وقت تک کرتے رہیں جب تک ایسا کوئی منصوبہ سامنے نہیں آتا کہ جو کام کرے۔ اور یہی منصوبوں کی ناکامی اور نئے منصوبوں کا بنانا اور ریپلیس کرنا ہی وہ پوائنٹ ہے جہاں لوگ ہمت ہارتے ہیں، ناکام ہوتے ہیں، اور وجہ بس ایک ہوتی ہے کہ ان میں استقامت نہیں ہوتی، مستقل مزاجی نہیں ہوتی، اپنے خوابوں پر یقین نہیں ہوتا، خواہش میں برننگ کا عنصر نہیں ہوتا۔ دنیا کے جتنے بھی ذہین ترین انسان آج تک پیدا ہوئے ہیں، وہ دولت یا کسی اور مقصد کے حصول میں عملی اور پریکٹیکل منصوبوں کے بغیر کامیاب نہیں ہو پائے۔ جب بھی آپ کا کوئی منصوبہ ناکام ہو تو بس اس ایک حقیقت کو ذہن میں رکھیں کہ عارضی شکست کا مطلب کبھی مستقل ناکامی نہیں ہوتا۔ عارضی شکست کا بس اتنا سا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے منصوبے ٹھوس نہیں تھے۔ جب بھی ایسا مقام آئے تو شروع سے منصوبہ پھر بنائیں۔ بجلی کا بلب بناتے ہوئے تھامس ایلوا ایڈیسن 10,000 بار عارضی شکست سے دوچار ہوا، اور تب کہیں جا کر اسے بجلی کا بلب بنانے میں کامیابی ملی۔ عارضی شکست کا بس صرف ایک ہی مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے منصوبوں میں کسی چیز کی، کسی عنصر کی کمی تھی۔ دنیا میں کروڑوں لوگ ہیں جو غریبی کے ظلم و ستم سہتے ہیں۔ کیوں؟ بس اس وجہ سے کہ ان کے پاس تگڑا منصوبہ نہیں ہوتا، وہ منصوبہ کہ جو انہیں دولت مند بنا دے۔ ہنری فورڈ نے بہت دولت کمائی، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کہ اس کے پاس بہتر دماغ تھا؟ نہیں، بلکہ اس وجہ سے وہ دولت مندی کی انتہائی بلندیوں کو چھو پایا کیونکہ اس کا منصوبہ عملی اور بے داغ تھا۔ دنیا میں کروڑوں لوگ ہیں جن کے پاس فورڈ سے زیادہ تعلیم تھی، مگر باوجود اس کے وہ غربت کے منحوس چکر کے اسیر رہے کیونکہ ان کے پاس رائٹ پلان نہیں تھا۔ آپ کی کامیابیاں اور کچھ بھی نہیں، بس آپ کے منصوبوں کے درست اور عملی ہونے کا ہی نام ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ آپ کو مبالغہ لگے، مگر حقیقت بہرحال یہی ہے۔ سیموئل انسل پر ایک وقت یہ آیا کہ اس نے اپنے $1 کروڑ کھو دیے، مگر وہ پھر ابھرا اور بہت سی دولت کمائی۔ اس کی کامیابی کا انحصار بس ایک ہی چیز پر تھا، اس کے منصوبوں کے عملی ہونے پر۔ جب انسل کنگال ہوا، اور یہ بات ہے 1929 کے امریکہ کے شدید مالی بحران کے زمانے کی، تو انسل نے اپنے منصوبے بدل دیے۔ اس کے منصوبوں کے ان بدلاؤ نے اسے عارضی شکست سے دوچار کیا کیونکہ اس کے منصوبے تگڑے نہیں تھے۔ جس وقت مسٹر انسل کو اس شکست کا سامنا ہوا، وہ اچھا خاصا بوڑھا ہو چکا تھا، اور اس کے پاس ایک موزوں بہانہ موجود تھا کہ وہ ناکامی کو قبول کر لیتا، شکست کو تسلیم کر لیتا، مگر اس کی مستقل مزاج طبیعت نے شکست کو کبھی تسلیم نہ کیا۔ یاد رکھیے، کبھی کوئی شخص کائنات میں نہیں ہارا تب تک
کہ جب تک اس کے ذہن نے حوصلہ نہیں ہارا۔ یہ وہ حقیقت ہے کہ جس کا ذکر اس کتاب میں بار بار آئے گا، کیونکہ ایک بات سمجھ لیجئے کہ ناکامی کا سامنا کرنے کے بعد پھر سے کامیابی کا سفر شروع کر سکنا کوئی آسان چیز نہیں ہوتی۔ جیمز جے ہل نے جب پہلی بار مشرق و مغرب کو جوڑنے والی ریل روڈ کی مہم شروع کی تو اسے وقتی طور پر شکست کا سامنا کرنا پڑا، مگر اس نے نیا منصوبہ بنایا، نیا منصوبہ کہ جو عملی تھا اور جو کامیاب ہوا اور اس کی ناکامی کو کامیابی میں بدل دیا۔ ہنری فورڈ کو بھی متعدد بار وقتی شکستوں کا درد سہنا پڑا، نہ صرف اپنے آٹو موبائل کے کیریئر کے آغاز میں بلکہ تب بھی کہ جب وہ کامیابیوں کے عروج پر تھا، مگر اس نے پھر نئے منصوبے بنائے اور مالی کامیابیوں کے نئے ریکارڈ بناتا چلا گیا۔ یہ ہیں وہ چند لوگ جنہوں نے بے تحاشا دولت کمانے میں کامیابی حاصل کی۔ انہیں اپنی زندگی میں کئی بار ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا، مگر یہ وقتی شکستیں کبھی ان کی راہ کی رکاوٹ ثابت نہ ہوئیں۔ یہ کامیابی کا فلسفہ ہے، اور جو اس فلسفے کا پیروکار ہے اس کی زندگی میں ناکامیاں اور وقتی شکستیں آئیں بھی تو کبھی مستقل شکست ان کا مقدر نہیں بن پاتی۔ یاد رکھیں کہ زندگی میں جب بھی کوئی شکست آئے تو اسے بس سگنل سمجھیے کہ آپ کے منصوبے میں خامی ہے۔ پھر سے منصوبہ بندی کریں اور پھر اپنی منزل کی طرف چل پڑیں۔ جو بھی شخص اپنی منزل تک پہنچنے سے پہلے ہمت ہار جائے وہ کچھ بھی نہیں، بس کوئٹر ہے۔ اور یاد رکھیے گا، ہمت ہار دینے والے کبھی جیتتے نہیں، اور جیتنے والے کبھی ہمت نہیں ہارتے۔ A quitter never wins and a winner never quits۔ اس فکرے کو کسی کاغذ پر موٹے حروف میں لکھ لیں اور ایسی جگہ چسپاں کر دیں جہاں ہر رات سونے سے پہلے اور صبح اٹھنے کے فوری بعد سب سے پہلے اس کاغذ پر آپ کی نظر پڑے۔ جب آپ اپنے ماسٹر مائنڈ گروپ کے ممبران کو چنیں تو ہمیشہ ایسے لوگ چنیں جو شکست کو زیادہ سنجیدہ نہ لیتے ہوں۔ اس دنیا میں ایسے احمقوں کی کمی نہیں ہے جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ صرف دولت ہی دولت کو کما سکتی ہے، مگر یہ خیال ہرگز بھی درست نہیں ہے۔ اس کتاب میں جو 13 اصول دیے گئے ہیں وہ ثابت کرتے ہیں کہ دولت اصل میں نتیجہ ہوتی ہے برننگ ڈیزائر کا، جسے اچھے منصوبوں اور درست ایکشنز کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ دولت بے ذات ہی کوئی ایسی چیز نہیں جو خود کو بڑھا سکے۔ پیسے نہ سوچ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، مگر یہ اس انسان کی بات سن بھی سکتے ہیں اور اس سے بول بھی سکتے ہیں کہ جس کے دل میں ان کی شدید خواہش ہو، برننگ ڈیزائر ہو۔ اپنی خدمات کو بیچنے کی منصوبہ بندی۔ اس چیپٹر کے باقی حصے میں ہم بات کریں گے ان طریقوں اور ذریعوں کی جن کو استعمال کر کے آپ اپنی پرسنل سروسز کو بیچ سکتے ہیں۔ اس چیپٹر میں جو بھی معلومات دی جا رہی ہیں وہ کسی بھی ایسے شخص کے لیے عملی طریقوں پر مبنی ہے جو اپنی کوئی پرسنل سروسز مارکیٹ میں فروخت کرنا چاہتا ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے تو یہ چیپٹر انمول ہے کہ جو اپنے اپنے شعبوں میں لیڈرشپ کی منزل کو پانا چاہتے ہیں۔ دولت کے حصول کی منزل کو پانے کے لیے چاہے آپ کوئی بھی راستہ منتخب کریں، مگر ایک بات ذہن میں رکھیں کہ انٹیلیجنٹ پلاننگ اس کا ناگزیر حصہ ہوگی۔ اب میں ان ہدایات کا تفصیل سے ذکر کر رہا ہوں جو ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جو اپنی کوئی صلاحیت، اپنی کوئی پرسنل سروسز کو مارکیٹ کر کے دولت مند بننا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے پہلی حوصلہ افزا بات تو یہ ہے کہ دنیا میں جو بھی لوگ کامیاب ہوئے، جنہوں نے بھی بے تحاشا دولت کمائی، ان کے پاس 2 ہی صلاحیتیں تھیں، یا تو پرسنل سروسز جو قابل فروخت تھیں، یا آئیڈیاز جن میں طاقت تھی کہ وہ بک سکتے۔ یاد رکھیے، دنیا میں کچھ بھی کچھ نہیں کے بدلے نہیں ملتا۔
تو جب آپ دولت کو پاتے ہیں تو اس کے بدلے میں جو آپ دیتے ہیں وہ یہی دو چیزیں ہیں، پرسنل سروسز یا آئیڈیاز۔ اس بات کو اگر میں تھوڑا سا وسیع سطح پر کہوں تو یوں کہ اس دنیا میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک لیڈر اور دوسرے فالوور، قائدین اور ان کے پیچھے چلنے والے۔ اب یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے کہ جس بھی فیلڈ میں آپ جاتے ہیں وہاں لیڈر بنتے ہیں یا فالوور۔ ہاں، یہ بتا دوں کہ ان دونوں کی تنخواہوں اور معاوضوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ جو لیڈر تنخواہ پاتا ہے، فالوور اتنی تنخواہ کی توقع بھی رکھے تو احمق کہلائے گا۔ یہ مگر اور بات ہے کہ بہت سے فالوور ایسے ہیں کہ جو ہمیشہ لیڈروں جیسی تنخواہ اور معاوضے کی توقع لگائے رکھتے ہیں۔ ویسے فالوور ہونا کوئی حد تک یہ شان کی کمی نہیں ہے، مگر یہ کوئی خوبی بھی نہیں ہے کہ آپ محض ایک فالوور رہیں۔ دنیا کے اکثر لیڈر وہ ہیں جو بطور فالوور ہی اپنے کیریئر کا آغاز کرتے ہیں۔ پتہ ہے وہ عظیم لیڈر کیوں بنتے ہیں؟ کیونکہ وہ انٹیلیجنٹ فالوور تھے۔ چند ایک استثنیات کو چھوڑ کر دیکھیں تو کوئی بھی شخص جو لیڈر کو انٹیلیجنٹلی فالو نہیں کرتا وہ کبھی مؤثر لیڈر بھی نہیں بن پاتا۔ وہ انسان جو کسی لیڈر کو مؤثر طور پر فالو کر سکتا ہے، عموماً وہی انسان وہ ہوتا ہے کہ جو تیزی سے لیڈرشپ کوالٹیز خود میں پیدا کر لیتا ہے۔ ذہین فالوورز کو پتہ ہے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ سب سے بڑا فائدہ یہ کہ اسے اپنے لیڈر سے علم حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے۔ لیڈر میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے؟ نمبر 1، غیر متزلزل ہمت، خود پر بھروسہ جو خود ان کی ذات کے علم سے پھوٹتا ہے۔ کوئی بھی فالوور ایسے کسی لیڈر کو اندھا دھند فالو نہیں کر سکتا جس میں ہمت یا خود اعتمادی کی کمی ہو۔ کوئی بھی ذہین فالوور ایسے کسی لیڈر کے اثر میں زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتا۔ نمبر 2، سیلف کنٹرول، وہ انسان جو خود پر کنٹرول نہیں رکھ پاتا وہ کبھی دوسروں پر بھی کنٹرول حاصل نہیں کر پائے گا۔ سیلف کنٹرول فالوورز کے لیے سیٹ کی گئی مثال ہوتی ہے، اور جو ذہین فالوور ہوتے ہیں وہ اس کو فالو بھی کرتے ہیں اور اس صلاحیت کو خود میں پیدا بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 3، منصف مزاج، کبھی بھی کوئی لیڈر احساس انصاف اور شفافیت کے بغیر اپنے فالوورز کا احترام آج تک نہیں پا سکا ہے۔ نمبر 4، حتمی فیصلے، وہ انسان جو اپنے فیصلوں کے حوالے سے متذبذب رہتا ہے، وہ یہ دکھاتا ہے کہ اس کو خود پر اعتماد نہیں ہے، خود پر یقین نہیں ہے۔ ایسا انسان کبھی دوسروں کا لیڈر نہیں بن سکتا۔ نمبر 5، حتمی منصوبے، کامیاب لیڈر کے پاس لازماً اپنے کام کا منصوبہ ہونا چاہیے اور یہ حوصلہ کہ وہ اپنے منصوبوں پر کام کر سکے۔ وہ لیڈر جو اندازوں پر چلتا ہو اور اس کے پاس عملی اور حتمی منصوبے نہ ہوں، وہ ایک ایسا جہاز ہے جس میں ریڈار نہیں ہے، اور ریڈار کے بغیر کوئی بھی جہاز ہو، جلد یا بدیر تباہی اس کا مقدر ہوتی ہے۔ نمبر 6، اپنے معاوضے سے زیادہ کام کرنا، ایک بڑا لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنے فالوورز کے لیے اس سے زیادہ کام کرنے پر ہر وقت تیار ہوتا ہے جتنا اس سے توقع کی جاتی ہے۔ نمبر 7، خوشگوار شخصیت، بدتمیز اور غیر محتاط شخصیت کبھی بھی اچھا لیڈر نہیں بن سکتی۔ لیڈرشپ کے لیے ضروری ہے کہ لوگ، فالوور آپ کی قدر کریں۔ لوگ کبھی بھی ایسے کسی شخص کو فالو نہیں کر پاتے جس کی شخصیت کے تمام پہلو خوشگوار نہ ہوں۔ نمبر 8، رحم دلی اور لوگوں کو سمجھنا، کامیاب لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنے فالوورز کے ساتھ ہمدردی سے پیش آئے، اس میں یہ صلاحیت ہو کہ وہ اپنے فالوورز کے مسائل کو سمجھ سکے۔ نمبر 9، اپنے مقام سے آگہی، کامیاب لیڈرز اپنی پوزیشن اور اس کے تمام تقاضوں سے آگاہ ہوتے ہیں۔ نمبر 10، مکمل ذمہ داری لینے پر تیار، لیڈر کو ہر وقت ان غلطیوں اور کوتاہیوں کی ذمہ داریاں قبول کرنے پر تیار رہنا چاہیے جو اس کے فالوورز اس کے تحت کام کرنے والے کریں۔
اگر وہ ذمہ داریاں دوسروں پر تھوپتا ہے تو لیڈر کے مقام پر فائز نہیں رہ سکے گا۔ یاد رکھیں، اگر اس کا کوئی فالوور غلطی کرتا ہے، اپنے عمل سے دکھاتا ہے کہ یہ کام کرنے کی اس میں صلاحیت نہیں ہے، تو یہ اس فالوور کی نہیں، اس لیڈر کی ناکامی ہے۔ نمبر 11، کوآپریشن۔ کامیاب لیڈر وہ ہے جو جانتا ہے کہ باہمی تعاون کی، کوآپریشن کی کیا اہمیت ہوتی ہے، اور وہ یہ بات اپنے فالوورز کو بھی اچھی طرح سکھاتا ہے۔ یاد رکھیں، لیڈرشپ کے لیے پاور درکار ہوتی ہے، اور پاور آپ کے پاس آتی ہے ایک ہی چیز سے، اور وہ ہے کوآپریشن۔ دنیا میں دو طرح کے لیڈر ہوتے ہیں۔ پہلی اور مؤثر قسم ہے وہ لیڈرشپ جو لوگوں کی منظوری، لوگوں کی قبولیت سے وجود میں آتی ہے، جس میں فالوور اپنے لیڈر سے پیار کرتے ہیں۔ دوسری قسم کے لیڈر وہ ہوتے ہیں کہ جو لیڈر بائی فورس ہوتے ہیں، جس میں لوگوں اور فالوورز کی منظوری ہوتی ہے، نہ ان کی ہمدردی ایسے لیڈرز کو حاصل ہوتی ہے۔ تاریخ کو کھنگال کر دیکھیں، ایسے لیڈروں کی ایک لمبی قطار آپ کو مل جائے گی جو اس سچ کی شہادت ہیں کہ لیڈرشپ بائی فورس زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ پاتی۔ آمروں اور مطلق الحکم بادشاہوں کے قصے تو آپ کو سکولوں کے نصابوں میں بھی مل جائیں گے کہ کیسے ایسے آمروں اور شاہوں کو عروج کی بلندیوں سے زوال کی گہرائیوں میں اترنا پڑا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک ہی مطلب کہ لوگ ایسی جبری قیادت کو، لیڈرشپ بائی فورس کو زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر پاتے۔ آج دنیا لیڈرز اور فالوورز کے باہمی تعلق کے ایک نئے دور میں داخل ہو چکی ہے۔ یہ صنعت و بزنس کی دنیا ہے، اور صنعتی دنیا کے لیڈران ہی اس وقت دنیا کی سمت متعین کر رہے ہیں۔ آج بزنس کی دنیا میں اس نئی قسم کی لیڈرشپ کی ضرورت ہے۔ وہ لوگ جو پرانے نظریہ لیڈرشپ یعنی طاقت کے ذریعے قیادت پر یقین رکھتے ہیں، انہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اب اس طرح کی لیڈرشپ کو زیادہ دیر تک نہیں چلایا جا سکتا۔ آج کی دنیا نئی قسم کے لیڈروں کا تقاضا کر رہی ہے، وہ لیڈرشپ کہ جو کوآپریشن کی بنیاد پر قائم ہو۔ دوسری کسی بھی قسم کی لیڈرشپ آج کی دنیا میں سروائیو نہیں کر سکتی۔ مستقبل میں مالک ملازم کا رشتہ ہو یا لیڈر و فالوور کا، وہ باہمی تعاون کی بنیاد پر تعمیر ہوگا۔ اب غلام مالک کا نہیں، بلکہ بزنس میں ہونے والے نفع کی مساوی تقسیم کی بنیاد پر بزنس کھڑے ہوں گے۔ یاد رکھیے، مستقبل میں اداروں اور بزنس ہاؤسز میں کام کرنے والے ملازمین اور ان بزنسز کے مالکان کے درمیان جو رشتہ ہوگا، وہ غالب اور مظلوم کا نہیں، پارٹنرشپ پر مبنی ہوگا۔ لیڈرشپ بائی فورس کی بہترین مثالیں ہیں نیپولین، جرمنی کا کیسر وائلم، زار روس اور ہسپانیہ کا شاہ۔ ان کی لیڈرشپ کا دور گزر گیا۔ امریکہ کی مثال لے لیں کہ بزنسز اور بڑے کاروباری و مالیاتی اداروں میں ایسے لیڈروں کو ان کے اختیارات سے محروم ہونا پڑا جو بزور قوت لیڈرشپ کے قائل تھے۔ اب اگر لیڈرشپ کی کوئی قسم باقی رہ سکتی ہے تو وہ صرف ایک ہے، وہ لیڈرشپ جسے اس کے پیروکار منظوری دیں گے۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ لوگ کچھ عرصے تک عارضی طور پر لیڈرشپ بائی فورس کو برداشت کر لیں، مگر ایسا نہ تو مستقل بنیادوں پر ممکن ہے اور نہ ہی ایسی قیادت لوگ دل سے قبول کریں گے۔ نئی قیادت میں وہ 13 اوصاف ہونے ضروری ہیں جن کا ذکر اس باب کے شروع میں آپ نے سنا۔ وہ انسان جو ان لیڈرشپ کوالٹیز کو خود میں پیدا کرے گا، وہ زندگی کے کسی بھی میدان اور بزنس کے کسی بھی شعبے میں ہوگا، اس کے لیے موقعوں کی کمی نہیں ہوگی۔ آپ کو یاد ہوگا امریکہ کی تاریخ کا بدترین معاشی بحران، وہ اتنے طویل عرصے تک صرف اس لیے ہی جاری رہا تھا کیونکہ اس وقت اس نئی لیڈرشپ کا شدید فقدان تھا۔ جب یہ بحران خاتمے کے قریب تھا تو اس وقت اس نئی لیڈرشپ کا جنم ہوا تھا، اور اس نئی قسم کی لیڈرشپ نے اس بحران کے خاتمے میں بہت ہی اہم کردار ادا کیا تھا۔ یہ آپ کے لیے موقع ہے،
وہ اوصاف خود میں ڈیولپ کر کے آپ نہ صرف لیڈرشپ کا مقام حاصل کر سکتے ہیں بلکہ اپنے لیے دولت کے حصول کی بہترین اپرچونٹیز بھی تخلیق کر سکتے ہیں۔ لیڈرشپ کی ناکامی کی 10 بنیادی وجوہات۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں ان بنیادی وجوہات کا جو لیڈروں کی ناکامی کی وجہ بنی، کیونکہ جس طرح یہ جاننا اہم ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، ویسے ہی یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ آپ نے کیا نہیں کرنا۔ نمبر 1، تفصیلات کو منظم نہ کر پانا۔ مؤثر لیڈرشپ وہ ہے جو تفصیلات کو منظم کر پاتی ہو اور اس عمل میں مہارت رکھتی ہو۔ دنیا کا کوئی بھی حقیقی لیڈر کبھی اتنا مصروف اور کام میں الجھا ہوا نہیں ہوتا کہ اس کے پاس کسی ایسے پہلو کو دینے کے لیے وقت نہ بچے جو اس کی توجہ مانگ رہا ہو۔ یاد رکھیں، جب کوئی لیڈر یا چاہے کوئی فالوور یہ کہتا ہے کہ وہ اتنا مصروف ہے کہ اپنے منصوبے تبدیل نہیں کر سکتا یا کسی ایمرجنسی کی صورتحال کو توجہ نہیں دے سکتا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی نااہلیت کو تسلیم کر رہا ہے۔ کامیاب لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنے عہدے سے متعلق تمام تفصیلات میں مہارت رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کامیاب لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنے قابل ترین معاونین کو ڈیوٹیاں سونپنے کا فن جانتا ہے۔ نمبر 2، معمولی خدمات دینے پر نارضامند۔ سچا لیڈر وہ ہوتا ہے کہ اگر ضرورت ہو تو وہ کوئی بھی ایسا چھوٹے سے چھوٹا کام خود کرنے پر تیار ہو جو وہ کسی اور کو کہہ سکتا ہو کہ وہ کر دے۔ قابل اور عظیم لیڈرز وہ ہوتے ہیں کہ جو سب کی خدمت کرنے پر تیار رہتے ہیں۔ نمبر 3، اپنے علم، اپنی نوئنگ کا معاوضہ نہیں مانگتے بلکہ جو کرتے ہیں اس کے معاوضے کی توقع رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے، دنیا ان لوگوں کو پے نہیں کرتی جو جانتے ہیں، ان کے پاس ڈگری ہوتی ہے۔ دنیا معاوضہ دیتی ہے ان کو جو کام کرتے ہیں یا دوسروں سے کام کرانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ نمبر 4، اپنے ماتحتوں سے مقابلے کا خوف۔ وہ لیڈر جو اس ڈر کا شکار ہو کہ ایک دن اس کا ماتحت یا اس کا فالوور اس کی جگہ لے لے گا، یقین مانیے اس کا یہ ڈر ایک نہ ایک دن سچ ثابت ہو کر رہے گا۔ قابل لیڈر وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے ماتحتوں کو بہترین ٹریننگ دیتا ہے تاکہ وہ انہیں مزید فرائض اور ذمہ داریاں سونپ سکے۔ یہی وہ واحد طریقہ ہے جس کی مدد سے ایک لیڈر اپنی صلاحیتوں کو کئی گنا کر سکتا ہے اور وہ کئی جگہوں پر مؤثر ثابت ہوتا ہے اور ایک وقت میں کئی چیزوں پر اپنی توجہ کو مرکوز رکھ سکتا ہے۔ یہ ایک ابدی صداقت ہے کہ وہ لوگ زیادہ کماتے ہیں جن میں یہ صلاحیت ہو کہ وہ دوسروں سے پرفارم کر سکتے ہوں۔ ایک مؤثر لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنے علم، اپنی متاثر کن شخصیت سے دوسروں کی صلاحیتوں میں اضافہ کر سکے۔ نمبر 5، امیجینیشن کا فقدان۔ اگر لیڈر میں امیجینیشن کی صلاحیت نہ ہو تو وہ ہنگامی حالات سے کبھی نہیں نمٹ سکتا، نہ نئے منصوبے بنا سکتا ہے کہ جس پر اس کے ماتحت لوگ مؤثر طور پر عمل کر سکیں۔ نمبر 6، خود غرضی۔ وہ لیڈر جو اپنے ماتحتوں کے کام کا سارا کریڈٹ خود لینا چاہتا ہو وہ ضرور ایک دن پچھتاتا ہے۔ حقیقی عظیم لیڈر وہ ہوتا ہے کہ جو کبھی بھی کسی چیز کا کریڈٹ نہیں لیتا۔ وہ اس بات پر خوش اور مطمئن ہوتا ہے کہ جب اس کے ماتحتوں کو ان کی کارکردگی پر ایوارڈز دیے جا رہے ہوں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جن بھی لوگوں کو حسن کارکردگی پر سراہا جا رہا ہے وہ جب کام کریں گے تو صرف پیسوں کے لیے نہیں کریں گے بلکہ اس احساس اطمینان کے ساتھ کریں گے کہ ان کی خدمات ویلیویبل ہیں جنہیں سراہا جاتا ہے۔ نمبر 7، غیر محتاط۔ فالوور کبھی ایسے کسی لیڈر کو احترام نہیں دیتے جو غیر محتاط ہو، ٹیمپرامنٹ کھو دیتا ہو۔ غیر محتاط ہونے کی کئی شکلیں ہوتی ہیں جو ان تمام لوگوں کے کام کرنے کی صلاحیت کو تباہ کر دیتی ہیں جو اس لیڈر کے تحت کام کر رہے ہوں۔ نمبر 8، وفادار نہ ہونا۔ شاید
اس بری عادت کو اس فہرست میں سب سے اوپر ہونا چاہیے تھا۔ وہ لیڈر جو اپنے ساتھ کام کرنے والوں، اپنے ماتحت کام کرنے والوں اور جن کے تحت وہ کام کر رہا ہو ان کے ساتھ وفادار نہ ہو، وہ زیادہ عرصے تک لیڈرشپ کو قائم نہیں رکھ سکتا۔ بے وفائی ایک ایسی بد خصلت ہے کہ چاہے آپ جتنے بھی بڑے عہدے پر موجود لیڈر ہوں، ایک نہ ایک دن آپ کو لوگوں کی نفرت کا شکار ہونا ہی پڑے گا۔ زندگی کے کسی بھی شعبے میں جو شخص لائل نہیں، اسے ضرور ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نمبر 9، طاقت، اتھارٹی دکھانے پر زور۔ یاد رکھیے، مؤثر لیڈر وہ ہوتا ہے جو فالوورز کی حوصلہ افزائی کرے، نہ کہ اپنے فالوورز کے دلوں میں خوف بھر دے۔ وہ لیڈر کہ جو اپنے ماتحتوں پر اپنے اختیارات کا اظہار کرتا رہے، یہ وہی لیڈر ہے جسے ہم نے لیڈرشپ بائی فورس کہا تھا۔ اگر لیڈر حقیقی لیڈر ہے تو اسے اپنے اختیارات کا ڈنکا بجانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ وہ ہمدردی، شفافیت اور دوسروں کو سمجھتے ہوئے ایسے رویوں کا اظہار کرتا ہے جو خود بول رہے ہوتے ہیں کہ اسے اپنا کام معلوم ہے۔ نمبر 10، ٹائٹل، عہدے کے لیبل پر زور۔ قابل لیڈر کو اپنے فالوورز کی محبت اور ان کا احترام پانے کے لیے کسی ٹائٹل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جو شخص عہدے اور ٹائٹل پر اپنی توجہ رکھتا ہے، اسے اپنا کام ٹھیک طرح سے کرنے کے لیے درکار انرجی کبھی نہیں مل پاتی۔ یاد رکھیے، بڑے لیڈر کے دروازے ہر اس شخص کے لیے کھلے ہوتے ہیں جو کام کے وقت فری اور فرینک انداز میں بلا تکلف اس سے بات کر سکے۔ یہ 10 وہ خامیاں ہیں جو عموماً کسی لیڈر کو ناکام کراتی ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک بھی خامی اگر آپ میں ہے تو ناکامی کی وجہ بن سکتی ہے۔ اگر آپ لیڈر بننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو پھر سنیں اور دیکھیں کہ اس فہرست میں موجود خامیوں میں کوئی ایسی خامی تو آپ میں نہیں، اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ اگر کوئی ایسی خامی آپ میں ہے تو اس سے جلد از جلد چھٹکارا حاصل کر لیں۔ نئی دنیا کے کچھ ایسے شعبے جہاں نئی لیڈرشپ کی ضرورت ہے۔ اس چیپٹر کے اختتام سے قبل میں آپ کی توجہ چند ایسے شعبوں کی طرف ضرور دلانا چاہوں گا کہ جہاں لیڈرشپ کا زوال بھی ہوا ہے اور جہاں نئی قسم کی اس قیادت کے لیے مواقع بھی بہت ہیں۔ پہلا شعبہ ہے سیاست، جہاں نئے لیڈرز کی شدید ڈیمانڈ موجود ہے، اور شدید ڈیمانڈ سے میری مراد یہ ہے کہ اس شعبے میں لیڈرز کی کمی ہنگامی صورت اختیار کر چکی ہے۔ اس وقت جو اکثر سیاسی لیڈر ہیں وہ ایک بڑے درجے کا گروہ بن چکے ہیں۔ ان لوگوں نے ٹیکسز میں اتنے اضافے کیے ہیں کہ عملاً انہوں نے انڈسٹری اور بزنس کا پہیہ جیم کر دیا ہے۔ دوسرا شعبہ ہے بینکنگ، جہاں اصلاحات کا عمل شروع ہے۔ اس شعبے میں جو بھی لیڈر ہیں وہ اس وقت عملاً لوگوں کا اعتماد، ان کا بھروسہ کھو چکے ہیں، اور یہ بات بینکنگ سیکٹر بھی اچھی طرح جانتا ہے، اس لیے وہاں اصلاحات کا عمل پہلے سے ہی شروع ہو چکا ہے۔ تیسرا شعبہ ہے انڈسٹری، جہاں نئے لیڈرز کی شدید ضرورت ہے۔ پرانی لیڈرشپ جس شعبے میں موجود تھی وہ صرف نفع کی زبان میں ہی لیڈرز کو سمجھتے تھے۔ انسانوں کو استعمال کرنے اور تخلیقی سوچ کو اپلائی کرنا ان کے پیش نظر کبھی بھی نہیں رہا۔ مستقبل میں اس شعبے میں جو لیڈر ہوں گے وہ خود کو ان بزنسز کا مالک نہیں بلکہ ایک ایسا ٹرسٹ سمجھیں گے جس میں لوگوں کے مفادات بھی براہ راست ملوث ہوں گے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ لوگوں کا استحصال ہوتا رہے گا اور وہ چپ رہیں گے۔ بزنس انڈسٹری اور لیبر میں جو نئے لیڈر ابھر رہے ہیں انہیں اس حقیقت کو لازماً ذہن میں رکھنا ہوگا۔ چوتھا شعبہ ہے مذہبی قیادت۔ مذہبی لیڈروں کو اب لوگوں اور اپنے پیروکاروں کی مادی ضرورت کو زیادہ توجہ دینا ہوگی۔ انہیں لوگوں کے مالی مسائل اور ذاتی مسائل کو بھی حل کرنا ہوگا، اور مردہ ماضی اور ابھی جو پیدا ہی نہیں ہوا ہے اس مستقبل پر توجہ کو کم کرنا ہوگا۔ چوتھا ہے شعبہ قانون، طب اور ایجوکیشن، جہاں اس نئی طرز کی لیڈرشپ کا سکوپ ہی نہیں، شدید ضرورت بھی ہے۔
اور تعلیم کے شعبے میں تو یہ ناگزیر ضرورت نظر آ رہی ہے۔ نئی قیادت جو ایجوکیشن کی فیلڈ میں آئے، اسے اب یہ کوشش کرنا ہوگی کہ بچے اسکولوں اور کالجوں یونیورسٹیز میں جو پڑھتے ہیں انہیں عملی طور پر اپلائی کرنے کی بھی ان میں اہلیت پیدا ہو۔ چھٹا شعبہ ہے صحافت۔ مستقبل کی صحافت اشتہارات کی سبسڈی پر کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اخبارات کو اور میڈیا کو اپنا حقیقی کردار نبھانا ہے تو ان لوگوں کے لیے پروپیگنڈا مشین بننے سے آزادی پانا ہوگی جن کے اشتہارات کے بل پر وہ دولت کماتے ہیں۔ وہ اخبارات جو سکینڈل اور فحش تصویریں ہی شائع کرنے کی بنیاد پر چلتے ہیں، یہ سارے انسانی ذہن کو ورغلانے کے ٹول ہیں۔ یہ وہ چند شعبے ہیں کہ جس میں نئی لیڈرشپ کے لیے کافی سے زیادہ گنجائش موجود ہے۔ دنیا اس وقت تیزی سے بدل رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذرائع جو انسانی عادات کے بدلاؤ کا فروغ کرنے کا سبب بن رہے ہیں، ان میں نئی قیادت کا ابھرنا بہت ہی ضروری ہے۔ یہ جو اوپر چند شعبوں کا ذکر آیا ہے، یہ وہ شعبے ہیں جو تہذیبوں کا رخ متعین کرتے ہیں۔ کسی بھی ادارے میں کسی پوزیشن کو اپلائی کب اور کیسے کریں، اس عنوان کے تحت جو معلومات شیئر کی جا رہی ہیں وہ ان کئی سالوں کے تجربے کا نتیجہ ہیں جس کے ذریعے ہزاروں لوگوں کو اپنی خدمات مؤثر انداز سے مارکیٹ کرنے کا موقع ملا۔ اس لیے جو اس چیپٹر میں بتایا جا رہا ہے وہ بہت عملی ہے۔ اپنی سروسز کو مارکیٹ کرنے کا طریقہ۔ تجربے سے بتا رہا ہوں کہ سروسز کے خریداروں اور بیچنے والوں کو ایک ساتھ لانے کا سب سے بہترین طریقہ اور ذریعہ ہے جو ذیل میں آپ سے شیئر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1، امپلائمنٹ بیوروز۔ ہمیشہ قابل اعتماد اور اچھی شہرت کے حامل بیوروز کا انتخاب کریں۔ ایسی کمپنیاں جن کی مینجمنٹ درست ہو اور نتائج کے حوالے سے جنہوں نے کامیابیاں حاصل کر رکھی ہوں۔ ہاں، یہ یاد رہے کہ ایسے بیوروز کی تعداد کچھ زیادہ نہیں ہے۔ نمبر 2، اخبارات، ریڈیو، تجارتی جرنلز اور میگزینوں میں اشتہار کے ذریعے۔ نمبر 3، ذاتی طور پر درخواست جمع کرانا۔ آپ کے پاس جو مہارتیں ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ کسی فرم یا کمپنی میں کسی پوزیشن کے لیے ذاتی طور پر درخواست جمع کرائیں تو درخواست صاف ستھرے انداز میں ٹائپ شدہ ہو، اپنے دستخط کریں۔ درخواست کے ساتھ مکمل قوائف لکھیں۔ درخواست اور قوائف دونوں کو کسی ایکسپرٹ سے تیار کروائیں۔ نمبر 4، کسی واقف کار کے ذریعے سے درخواست جمع کرانا۔ اگر ممکن ہو تو کسی واقف کو ڈھونڈیں۔ یہ طریقہ ان لوگوں کے لیے بہت مفید ہے کہ جو ایگزیکٹو قسم کی جابز کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں۔ نمبر 5، ذاتی طور پر درخواست جمع کرانا۔ اگر آپ کے خیال میں آپ کے پاس جو قابلیت ہے اس کی کمپنی یا کسی ادارے کو ضرورت ہو سکتی ہے تو ذاتی طور پر اس کے لیے لیٹر لکھیں جس میں اس پوزیشن کے حوالے سے جس کے لیے آپ اپلائی کریں اپنے پورے قوائف بتائیں۔ تحریری درخواستوں میں کیا معلومات درج کرنی چاہیے؟ ایسی درخواست کو اس مہارت اور احتیاط سے لکھنا چاہیے جیسے وکیل عدالت کے لیے بریفز لکھتا ہے۔ اگر آپ خود ماہر ہوں ایسی درخواست لکھنے میں تو خود لکھیں، ورنہ کسی ایکسپرٹ کی خدمات لیں۔ ایسی کسی بھی درخواست میں درج ذیل معلومات ضرور دیں۔ تعلیم، مختصراً اپنی تعلیم کا ذکر کریں۔ ان مضامین کا خاص طور پر ذکر کریں جن میں آپ اسپیشلائزڈ ہوں۔ تجربہ، اگر آپ کو ایسی ہی کسی جاب کا تجربہ پہلے سے ہو جس کے لیے آپ اس وقت اپلائی کر رہے ہیں تو اس کو تفصیل سے بیان کریں۔ سابقہ ملازمت اور ادارے کی پوری تفصیل دیں۔ کوئی خصوصی مہارت یا تجربہ ہے تو اس کا بھی ذکر ضرور کریں۔ ریفرنس، یاد رکھیں کہ جس بھی ادارے یا فرم میں آپ نوکری چاہ رہے ہیں اس ادارے کو آپ کے سابقہ ریکارڈ کو جاننے میں بڑی دلچسپی ہوتی ہے، اس لیے سابقہ ملازمت کا ریفرنس لیٹر یا اس کی کاپی ضرور اٹیچ کریں۔ ان اساتذہ کا ذکر کریں جن سے آپ نے تعلیم پائی۔ ان نمایاں لوگوں کا تذکرہ کریں جو آپ کے کام اور قابلیتوں سے آگاہ ہوں۔ اپنی ایک تازہ صاف فوٹوگراف ضرور ساتھ اٹیچ کریں۔ اپلائی کرتے ہوئے خصوصی طور پر ذکر کریں کہ آپ کو کیا جاب چاہیے۔
آپ کی درخواست سے یہ نہ لگے کہ کوئی بھی جاب آپ کو مل جائے آپ کرنے کو تیار ہیں۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو ادارہ یہ اندازہ لگائے گا کہ آپ کو کسی خاص شعبے میں مہارت حاصل نہیں ہے۔ جس خاص پوزیشن کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں اس سے متعلق اپنے قوائف درج کریں، ان تمام وجوہات کا ذکر کریں جن کی بنیاد پر آپ خود کو اس پوزیشن کا اہل سمجھتے ہیں۔ یہ درخواست کا بہت ہی اہم پہلو ہے جو یہ طے کرے گا کہ وہ ادارہ جہاں آپ اپلائی کر رہے ہیں وہ آپ کی درخواست کو کنسیڈر کرے گا کہ نہیں۔ اپنی درخواست میں یہ آفر ضرور کریں کہ آپ مشروط طور پر کچھ عرصے تک بلا معاوضہ بھی کام کرنے پر تیار ہیں تاکہ ادارے کو آپ کی صلاحیتوں کو جانچنے کا موقع مل سکے۔ اگر آپ کو اپنی صلاحیتوں اور قوائف پر مکمل اعتماد ہے تو یہ طریقہ کار شاذ ہی ناکام ہوتا ہے۔ ایسی آفر اشارہ ہوتی ہے کہ آپ جس پوسٹ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں اس کے حوالے سے آپ کو اپنی قابلیت پر مکمل بھروسہ ہے۔ کسی بھی پوزیشن کے لیے اپلائی کرنے سے قبل اس بزنس، اس جاب کی نوعیت کے حوالے سے پوری ریسرچ کر لیں اور اپنی درخواست میں اس کا ذکر کریں کہ جو جاب آپ چاہ رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کی معلومات کافی سے زیادہ ہیں۔ یاد رکھیے کہ کامیاب وکیل وہ نہیں ہوتا جس کو زیادہ سے زیادہ قوانین زبانی یاد ہوتے ہیں، بلکہ بہترین وکیل، کامیاب وکیل وہ ہوتا ہے کہ جو سامنے موجود مقدمے کے حوالے سے قوانین کا زیادہ سے زیادہ علم رکھتا ہو، جو اپنے کیس کو بہتر طور پر سمجھتا ہو اور تیار کر سکتا ہو۔ اگر آپ کی مقدمے کی تیاری مکمل ہے تو کیس شروع ہونے سے پہلے ہی آدھا مقدمہ آپ جیت چکے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی درخواست میں قوائف اور تجربے کی تفصیل طویل بھی ہو جائے تو اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ذہن میں رکھیں کہ جتنی دلچسپی آپ کو ہے کسی جاب کے حصول میں، اداروں کو بھی وہ خدمات لینے میں اتنی ہی دلچسپی ہوتی ہے۔ بڑے اداروں کے افسران اپنے نائب، اپنے معاونین تلاش کرنے میں بڑی دلچسپی رکھتے ہیں، اس لیے جتنی زیادہ سے زیادہ معلومات آپ اپنی درخواست میں دیں گے اتنا ہی انہیں آپ کو منتخب کرنے میں سہولت رہے گی۔ ایک اور بات بھی یاد رکھیں کہ جتنی آپ کی درخواست صاف ستھری اور ٹو دی پوائنٹ ہوگی اتنا ہی ادارہ آپ کے بارے میں یہ مثبت رائے قائم کرے گا کہ اس شخص کو اپنا کام محنت اور جانفشانی سے کرنا آتا ہے۔ کئی دفعہ میں نے ایسا دیکھا ہے کہ اداروں نے بنا انٹرویو کیے ہی ایسے لوگوں کو ملازمت کی پیشکش کی جن کی درخواست نیٹ اینڈ کلین اور اپلائی کی گئی پوزیشن کے حوالے سے ٹو دی پوائنٹ تھی۔ کامیاب سیلز مین اس حقیقت کو جاننے والے ہوتے ہیں کہ پہلا تاثر بہت اہم ہوتا ہے۔ آپ کی درخواست آپ کا تعارف ہوتی ہے، اس لیے جب درخواست کو کسی ادارے میں جمع کرائیں تو ذہن میں رکھیں کہ آپ کی فائل صاف ستھری ہے۔ آپ جس جاب کے لیے درخواست دے رہے ہیں وہ آپ کی ڈریم جاب ہے، اور ڈریم جاب کی درخواست کو کبھی غیر متاثر کن انداز میں جمع نہ کرائیں۔ اگر آپ جس جاب کے لیے اپلائی کر رہے ہیں وہ آپ کی نظر میں اہم ہے تو اس اہمیت کا اظہار آپ کی درخواست میں بھی ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات، اگر آپ کسی ادارے، کسی فرم کے مالک کو اپنی خدمات بیچنے جا رہے ہیں اور آپ کی درخواست متاثر کن ہے تو غالب امکان ہے کہ آپ اس جاب کے لیے توقع سے زیادہ سیلری پانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اپنی پسندیدہ مطلوبہ جاب کو حاصل کرنے کا طریقہ۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ کام کرے جو اس کے لیے موزوں ہو۔ جیسے پینٹر کو رنگوں کی دنیا راس آتی ہے، دستکار کو ہاتھ سے کام کرنا اور لکھاری کو لکھنا پسند ہوتا ہے، اور جن میں کچھ مخصوص ٹیلنٹ نہیں ہوتے وہ بھی بزنس اور انڈسٹری کے خاص شعبوں میں اپنی کچھ ترجیحات رکھتے ہیں۔ آپ کو اپنی پسندیدہ جاب کے حصول کے لیے چند اہم نکات کو ذہن میں رکھنا ہوگا۔ پہلی چیز تو یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ کو ایگزیکٹلی کون سی جاب چاہیے، اور یہ لازمی نہیں کہ انہی جابز میں سے اپنا انتخاب کریں جو مارکیٹ میں دستیاب ہوں۔ آپ ایسی جابز کا بھی انتخاب کر سکتے ہیں جو مارکیٹ میں موجود ہی نہ ہوں اور آپ خود انہیں تخلیق کریں۔ اس کے بعد اس کمپنی یا شخص کو چنیں جس کے لیے آپ کام کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ تحقیق کریں کہ جہاں آپ نے ملازمت کرنی ہے
اس کمپنی کا مالک کیسا ہے، کمپنی کی پالیسیاں کیا ہیں، ان کے پاس عملہ کیسا ہے، اور اس کمپنی میں ترقی کے مواقع کتنے ہیں۔ اس کے بعد پھر اپنا جائزہ لیں، اپنے ٹیلنٹ، اپنی صلاحیتوں کو پرکھیں اور یہ تخمینہ لگائیں کہ آپ کیا سروسز آفر کر سکتے ہیں۔ ان سروسز آئیڈیاز پر کام کریں جو آپ کی نظر میں آپ کی مطلوبہ کمپنی کے لیے مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ پانچواں اور سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ جو جاب آپ کو چاہیے اس کو بھول جائیں۔ یہ بھی بھول جائیں کہ جو نوکری آپ چاہتے ہیں وہ مارکیٹ میں ہے یا نہیں، کوئی آپ کو یہ نوکری دے سکتا ہے یا نہیں۔ سب سے پہلے کنسنٹریٹ اس بات پر کریں کہ آپ اس نوکری کے ذریعے سے کمپنی کو کیا دے سکتے ہیں۔ اگلا سٹیپ، جب آپ کے ذہن میں یہ پوری منصوبہ بندی مکمل ہو جائے تو کسی ماہر ایکسپرٹ کو ڈھونڈیں جو آپ کو اس سارے منصوبے کے مطابق آپ کا کوائف نامہ، آپ کی سی وی لکھ کر دے۔ اور اس کے بعد آخری سٹیپ، اس سی وی کو موزوں اور صاحب اختیار شخص تک پہنچا دیں اور باقی کا کام نیچر کی طاقتوں کو سونپ دیں۔ ایک بات کو البتہ ذہن میں رکھیں کہ ہر کمپنی کو ایسے لوگوں کی تلاش ہوتی ہے جو ان کی کمپنی میں کسی قدر کا ویلیو کا اضافہ کریں۔ یہ ویلیو چاہے آئیڈیا کی شکل میں ہو، چاہے خدمات کی صورت، یا چاہے کنیکشنز، تعلقات کی شکل میں۔ ہر کمپنی میں ایسے لوگوں کے لیے ہر وقت گنجائش موجود ہوتی ہے جن کے پاس ڈیفینیٹ پلانز ہوں، حتمی منصوبے، پلان آف ایکشن ہو، لائحہ عمل ہو کہ وہ کمپنی کو کیسے فائدہ پہنچائیں گے۔ یہ طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے، ہو سکتا ہے اس میں آپ کے چند دن یا ہفتے زیادہ لگ جائیں، لیکن یاد رکھیں کہ اس سے آپ کی آمدنی زیادہ ہوگی، ترقی تیزی سے ہوگی، اور اپنے شعبے میں نام بنانا کہ جس کے لیے سالوں کی محنت چاہیے ہوتی ہے، وہ محنت آپ کو بہت کم کرنا پڑے گی۔ اس طریقہ کار میں بہت سے فائدے ہیں، اور جو سب سے بڑا اس کا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنی منتخب نوکری کے ذریعے آپ جس منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں اس تک پہنچنے کے لیے جتنا عرصہ آپ کو درکار ہے اس کے 1 سے 5 سال آپ کے پاس بچ جائیں گے۔ اپنی خدمات یا سروسز کو مارکیٹ کرنے کے نئے طریقے۔ جابز اب جابز نہیں، پارٹنرشپس ہیں۔ ملازمین اور مالکان کے درمیان تعلق کی نوعیت آج کی دنیا میں بدل چکی ہے، اور جو بھی انسان اس حقیقت سے آگاہ ہوگا وہ زیادہ جلدی اور تیزی سے ترقی کی منزلیں طے کر سکتا ہے۔ تجارت ہو یا پرسنل سروسز، اب گولڈن رول اپنا کردار ادا کریں گے، نہ کہ رول آف گولڈ۔ جدید دنیا میں جابز اب جابز نہیں رہیں گی، بلکہ مالک و ملازمین کے درمیان پارٹنرشپس ہوں گی۔ یہ تعلق، یہ پارٹنرشپس 3 ستونوں پر قائم ہوگا: اے مالک، بی ملازمین، سی وہ لوگ جنہیں سروسز فراہم ہونی ہیں۔ پرسنل سروسز کی مارکیٹنگ کے یہ طریقے نئے طریقے اس لیے کہے جا رہے ہیں کہ اس کی متعدد وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ، مستقبل میں ملازم و مالکان ساتھ کام کرنے والے کلیگ ہوں گے جو ان لوگوں کے لیے کام کر رہے ہوں گے جن کو وہ کمپنی سروسز فراہم کر رہی ہوگی۔ ماضی میں کیا ہوتا تھا؟ ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ مالک اور ملازمین اپنے اپنے مفادات کو سامنے رکھ کر خدمات کی خرید و فروخت کیا کرتے تھے، اور اس عمل میں ان لوگوں کے مفادات پر سمجھوتا کر لیا جاتا تھا جن کو خدمات فراہم کرنے کے لیے مالک و ملازمین آپس میں ہی لین دین کرتے تھے۔ مگر جب عظیم معاشی بحران آیا اور عام لوگوں کو اس کے ہاتھوں اذیتیں سہنا پڑیں تو وہ سراپا احتجاج بن گئے۔ وہ ان لوگوں کے خلاف ہو گئے کہ جو اپنے ذاتی مفادات کے لیے ان کو قربانی کا بکرا بنانے کے ذمہ دار تھے۔ یاد رکھیے، مستقبل میں ملازمتیں دینے والے مالکان نہیں ہوں گے بلکہ پبلک ہوگی، اور جو بھی شخص اپنی پرسنل سروسز کو مارکیٹ میں مؤثر انداز میں بیچنا چاہتا ہے
اسے اس گولڈن رول کو ذہن میں رکھنا ہوگا۔ آپ ریل روڈ، ٹیکسی کاروں کے بزنس سے لے کر کوئی بھی خدمات کی فراہمی کی کمپنیوں کو اٹھا کر دیکھ لیں، آپ پالیسیاں پبلک کو سامنے رکھ کر بنتی نظر آئیں گی۔ ایک دہائی قبل بینک کے اہلکار بینکوں میں کسٹمر سے جس طرح بات کرتے تھے، اب اس کا مقابلہ آج بینکوں میں کلائنٹس کے ساتھ رویے سے کر کے دیکھیں۔ آج بینکنگ کے شعبے میں بد تہذیبی اور بدتمیزی کو کسی بھی طرح برداشت نہیں کیا جاتا ہے۔ ایک وقت تھا کہ جب بینک کے افسر شاندار دفتروں میں بیٹھے ملتے تھے، جہاں عام کلائنٹ بامشکل ہی ان تک پہنچ سکتا تھا، مگر اب وہ کھلے ماحول میں آپ کو ڈیسکوں پر بیٹھے نظر آئیں گے، ایسی جگہوں پر کہ جہاں کوئی بھی کلائنٹ آ کر ان سے بات کر سکتا ہے۔ چین سٹوروں کو دیکھ لیں، جہاں سٹور انتظامیہ ہر سٹیپ پر کلائنٹس کو سہولتیں پہنچاتی نظر آتی ہے۔ پرانے طرز کے دکاندار اور سٹور پوری دنیا میں بند ہو رہے ہیں، جہاں گاہکوں کی تذلیل کی جاتی تھی۔ آج تجارت کی عمارت ہمدردی اور احترام پر ہی تعمیر ہو سکتی ہے۔ آج آپ کسی جاب کے لیے اپلائی کریں تو مالک کو متاثر کرنے سے بھی زیادہ اہم بات یہ دیکھی جاتی ہے کہ آپ لوگوں سے کس خندہ پیشانی سے پیش آ سکتے ہیں اور انہیں کیسے متاثر کر سکتے ہیں، کیونکہ حتمی بات یہ ہے کہ مالک ہوں یا ملازمین، وہ دونوں ایک جگہ بس ایک طبقے کی وجہ سے جمع ہیں، اور وہ ایک طبقہ ہے کسٹمرز، پبلک۔ اگر وہ ناکام ہوتے ہیں تو ناکامی کی وجہ بس ایک ہوگی کہ وہ لوگوں کو سرو کرنے میں ناکام رہے ہوں گے۔ وہ لوگ کہ جو اپنی ذاتی خدمات، پرسنل سروسز کو اچھے معاوضے پر بیچنا چاہتے ہیں، انہیں اس حقیقت کو سمجھنا ہوگا کہ آپ جو بھی کچھ ہیں اور جو بھی کچھ کما رہے ہیں، اس کی وجہ آپ خود ہیں، آپ کا اپنا رویہ ہے۔ کاز اینڈ ایفیکٹ کا اصول صرف مظاہر فطرت پر نہیں، بزنسز پر نہیں، بلکہ فرد کی زندگیوں پر بھی اتنی ہی شدت سے لاگو ہوتا ہے۔ آپ دینے والے ہیں تو آپ کو ملے گا، اور آپ لینے والے ہیں تو آپ سے لیا جائے گا۔ یہی زندگی کا اصول ہے، اور یہی بزنسز اور ملازمتوں میں کامیابی کا اصول بھی ہے۔ اپنی سروسز کو مارکیٹ کرنے میں کامیابی کی وجوہات اوپر بیان کر دی گئی ہیں۔ اب اگر آپ کو اپنی پرسنل سروسز کو بیچنے میں کامیابی چاہیے تو ان وجوہات کا اچھی طرح جائزہ لیں اور انہیں اپنی ذات پر لاگو کریں، کیونکہ اس کے بغیر مستقل اور پائیدار کامیابی ناممکن ہے۔ ہر انسان اپنی پرسنل سروسز کے حوالے سے اپنا سیلز مین خود ہے۔ جس معیار اور مقدار میں آپ سروسز فراہم کرتے ہیں اور جس جذبے کے ساتھ یہ خدمات فراہم کرتے ہیں، وہ طے کریں گی کہ آپ کی ملازمت آپ کو کتنی تنخواہ دے گی اور ملازمت جاری کتنا عرصہ رہے گی۔ ذاتی خدمات، پرسنل سروسز کو مؤثر طور پر بیچنے کے لیے، اور مؤثر کا مطلب ہے کہ مستقل مارکیٹ، موزوں قیمت پر اور خوشگوار ماحول میں کام کرنا، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ QQS فارمولے کی پیروی کریں۔ اور یہ QQS فارمولہ کیا ہے؟ کوالٹی، کوانٹٹی اور اسپرٹ آف کوآپریشن، یعنی معیار، مقدار اور باہمی تعاون کا جذبہ۔ یہ تینوں خوبیاں مساوی ہیں اس حقیقت کے کہ آپ اپنی خدمات کو کیسے، کتنی قیمت پر اور کس مؤثر انداز سے بیچ سکتے ہیں۔ اس QQS فارمولے کو یاد رکھنے سے بھی اہم کام جو آپ نے کرنا ہے وہ ہے اس کو اپلائی کرنے کی عادت، جو آپ آج سے ہی ڈال لیں۔ میں اس پورے فارمولے کی تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں تاکہ آپ یہ جان سکیں کہ فارمولے کا اصل میں مطلب کیا ہے۔ QQS فارمولے کا پہلا Q ہے کوالٹی کا۔ جو بھی سروس آپ کر رہے ہیں، جو بھی خدمات آپ کسی کمپنی یا ادارے کو دے رہے ہیں، جو بھی آپ کا عہدہ ہے، اس کے سارے تقاضوں، ہر پہلو کی کارکردگی کے معیار کا خیال رکھنا۔ آپ کے دماغ میں ہمیشہ ایک ہی خیال رہے کہ جو بھی سروسز آپ فراہم کر رہے ہیں وہ مؤثر ہوں، معیاری ہوں اور کلائنٹس ان سے مطمئن ہوں۔
دوسرا اصول ہے کوانٹٹی۔ مقدار سے مراد ہے کہ جو بھی سروسز آپ مہیا کر سکتے ہیں، جس بھی وقت ان سروسز کا تقاضا ہو، اپنی بہترین صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے ادارے، کمپنی یا لوگوں کو جتنی بھی سروسز آپ دے سکتے ہوں، اس کو اپنی عادت بنا لیں۔ یاد رہے کہ اس فارمولے کے اس دوسرے اصول میں عادت مرکزی لفظ ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جس بھی وقت آپ کو کوئی کام کرنا پڑے، جو بھی آپ کو کرنے کو کہا جائے اس سے زیادہ کریں۔ جو بھی سروسز آپ فراہم کر سکتے ہیں وہ ساری کریں، اور یہ آپ کی پروفیشنل زندگی کی بنیادی عادت ہو۔ اور اس فارمولے کا تیسرا اصول ہے باہمی تعاون کا جذبہ۔ اس کا مطلب ہے کہ اپنے ساتھ کام کرنے والوں، اپنے ماتحت کام کرنے والوں کے ساتھ آپ کا رویہ ہمیشہ ہم آہنگی، ہمیشہ باہمی تعاون پر مشتمل ہو، اور یہ بھی آپ کی عادت بن جائے۔ یاد رکھیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سروسز کی مارکیٹ میں مانگ ہمیشہ بنی رہے، تو اس کے لیے صرف آپ کی سروسز کی کوالٹی اور کوانٹٹی یعنی معیار اور مقدار کافی نہیں ہے۔ آپ کی ملازمت کسی بھی کمپنی میں کتنے طویل عرصے تک جاری رہے گی، کتنی زیادہ سے زیادہ تنخواہ آپ لے سکیں گے، اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ اپنی سروسز فراہم کرتے ہوئے آپ کا رویہ کیا ہے، وہ جذبہ کیا ہے جس کے تحت آپ یہ خدمات فراہم کر رہے ہیں۔ اپنی پرسنل سروسز کی مارکیٹنگ کے حوالے سے کامیابی حاصل کرنے کے سلسلے میں اینڈریو کارنیگی نے جو مشورے دیے ہیں، ان میں سب سے اہم نقطہ یہی ہے کہ آپ کا رویہ ہم آہنگی والا، باہمی تعاون والا ہو۔ مسٹر کارنیگی مجھے بتایا کرتے تھے کہ وہ کسی بھی ایسے شخص کو اپنی کمپنی میں جاب دینے پر کبھی تیار نہیں ہوئے تھے جو باہمی تعاون کے جذبے کے ساتھ کام نہ کر سکتا ہو۔ چاہے وہ شخص جو سروسز دے رہا ہو، ان کا معیار اور مقدار جتنی بھی معیاری اور زیادہ سے زیادہ ہو۔ مسٹر کارنیگی اپنے ملازمین کا انتخاب کرتے ہوئے سب سے زیادہ زور اسی بات پر دیتے تھے کہ جس شخص کو وہ جاب دے رہے ہیں وہ اپنے ساتھ کام کرنے والوں، اپنے ماتحت کام کرنے والوں کے ساتھ باہمی تعاون کے جذبے کے تحت کام کر سکتا ہے یا نہیں۔ خوشگوار شخصیت، پلیزنٹ پرسنالٹی ایک ایسا جادو ہے کہ جو نہ صرف آپ کو اپنی خدمات کو بہتر طور پر استعمال کرنے کے فن میں ماہر بناتا ہے، بلکہ آپ اس خوشگوار شخصیت کے جادو سے اپنے ساتھ کام کرنے والوں کی صلاحیتوں کو بھی بڑھا دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر آپ کی شخصیت خوشگوار ہے، آپ کے ساتھ کام کرنے والوں کو آپ کی کمپنی میں لطف آتا ہے، آپ کے ماتحت آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، تو یہ ایک ایسی خوبی ہے کہ جو اکثر اس فارمولے کے دوسرے دو پہلو یعنی کوالٹی اور کوانٹٹی اگر کم بھی ہوں تو اس کمی کو بھی پورا کر دیتی ہے۔ آپ کی سروسز کی کیپٹل ویلیو۔ یاد رکھیں کہ وہ شخص جس کی آمدنی کا ذریعہ اس کی جاب ہے، یعنی پرسنل سروسز کو بیچ کر جو آمدنی کماتا ہے، وہ کسی بھی طرح اس تاجر سے کم نہیں کہ جو اشیاء بیچ کر آمدنی پیدا کرتا ہے۔ اس لیے ایسے شخص کا رویہ کسی بھی طرح اس تاجر سے کم تر درجے کا نہیں ہونا چاہیے کہ جو اپنا کاروبار کر رہا ہے۔ ملازمت پیشہ لوگوں کی اکثریت اپنی جاب میں زیادہ آمدنی حاصل کرنے میں اگر ناکام رہتی ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ اس رویے کا اظہار نہیں کرتے جو اس کمپنی کا مالک کرتا ہے، یا وہ لوگ کرتے ہیں کہ جو مارکیٹنگ کے شعبے سے وابستہ ہوتے ہیں۔ اپنی پرسنل سروسز کو مارکیٹ میں بیچنے کے جو نئے طریقے ہیں وہ مالک اور ملازمین دونوں کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ پارٹنرشپس بنائیں، اور اس بات کو سمجھیں کہ کسی بھی کمپنی میں ملازمین اور مالکان مل کر کام کرنے کا جو معاہدہ کرتے ہیں، وہ معاہدہ کیا ہوتا ہے؟ معاہدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دونوں مل کر تیسرے فریق یعنی عام عوام کو بہتر سروسز کی فراہمی کے لیے کام کریں گے۔ یقین مانیے، وہ زمانہ گیا جب جاؤ اور پاؤ کا چلن تھا، یعنی گو گیٹر کے زمانے جاتے رہے۔ آج کامیابی اور دولت
ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو گو گیور کے اصول پر یقین رکھتے ہیں، وہی پانا جانتے ہیں جو دینا جانتے ہیں۔ آج اگر بزنس کی دنیا میں آپ زیادہ پریشر کی فضا بنا کر اپنا کام کرنا چاہتے ہیں اور کامیابی پانا چاہتے ہیں تو یقین مانیے یہ ناممکن ہے۔ پریشر تخلیق کریں گے تو اس کی بھاپ سے بزنس بھی کسی پریشر کوکر کے ڈھکن کی طرح اڑ جائے گا، اور جب وہ پریشر کی سطح آ جاتی ہے کہ جہاں پریشر کوکر کا ڈھکن اڑنا ہی اڑنا ہوتا ہے تو اس کے بعد ڈھکن کو اڑانے سے بچانا، مطلب اس بزنس کو نفع بخش بنائے رکھنا، ناممکن ہو جاتا ہے۔ یقین مانیے آج کی دنیا میں بزنس اگر کامیاب ہوں گے تو بس وہی جن میں مالک اور ملازمین دونوں پریشر سے آزاد ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے ذہن کی کیپٹل ویلیو کو ماپنے کا یہ پیمانہ رکھتے ہوں کہ آپ کتنی آمدنی کماتے ہیں، مطلب اپنی سروسز کی مارکیٹنگ کرتے ہیں۔ اپنے ذہن کی کیپٹل ویلیو کو جانچنے کا فارمولہ یہ ہے کہ جو بھی آپ کماتے ہیں اسے 16 پر تقسیم کریں تو جو جواب آئے گا وہ اصل میں آپ کے ذہن کی مارکیٹ ویلیو ہے۔ آپ ایک سال میں جو دولت کماتے ہیں وہ آپ کے ذہن کی کیپٹل ویلیو کا صرف 6% ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، اگر آپ ایک خاص رقم سالانہ کما رہے ہیں تو اس کا قطعاً بھی یہ مطلب نہیں کہ آپ کے ذہن کی مارکیٹ ویلیو، کیپٹل ویلیو اتنی ہے۔ آپ جو دولت سال بھر میں کماتے ہیں اس کی ویلیو آپ کے برین کی کیپٹل ویلیو سے کہیں کم ہوتی ہے۔ باصلاحیت دماغ کہ اگر انہیں مہارت سے مؤثر طور پر مارکیٹ کیا جائے تو آپ اس سے زیادہ دولت کما سکتے ہیں جو آپ کما رہے ہیں۔ برینز سرمایہ کی ہی شکلیں ہیں، بلکہ ذہن سرمایہ سے بھی کہیں زیادہ قیمتی چیز ہے کہ یہ واحد کیپٹل ہے جو نہ بحران کے اثر سے مزمحل ہوتا ہے، نہ یہ ایسا سرمایہ ہے کہ جسے چرا لیا جائے، نہ یہ کہ اسے خرچ کر کے ختم کیا جا سکتا ہے۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ رقم بیکار ہے اگر اسے دماغ کا سہارا نہ ملے، کیونکہ دماغ رقم کے ساتھ ملتا ہے تو بڑے بزنس کھڑے ہوتے ہیں، کامیاب مالیاتی مہمیں جنم لیتی ہیں۔ ناکامی کی 30 بنیادی وجوہات۔ ان میں کون سی وجوہات ہیں جو آپ کو آگے بڑھنے سے روک رہی ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ زندگی کن لوگوں کے لیے المیہ ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو بڑی کوشش کرتے ہیں مگر اس کے باوجود ناکام رہتے ہیں۔ میں اپنے تجربے کی بات کروں تو میری نظر میں زندگی عموماً ان لوگوں کے لیے المیہ ہوتی ہے جو ناکام رہتے ہیں۔ کامیاب لوگوں کی زندگی کم ہی ٹریجڈی بنتی ہے۔ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں نے ہزاروں مردوں عورتوں کا جائزہ لیا ہے اور اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ کامیابی کی کوشش کرنے والوں میں سے 98% لوگ ناکام رہتے ہیں۔ یقین مانیے اس تہذیب کے ساتھ، اس نظام تعلیم کے ساتھ کوئی بہت ہی شدید مسئلہ ہے کہ جو انسانوں کی اس عظیم اکثریت کو ناکام ہونے کی اجازت دے رہے ہیں۔ لیکن میرا اس کتاب کو لکھنے کا مقصد قطعاً بھی یہ نہیں ہے کہ میں دنیا میں کیا غلط اور کیا درست ہے اس کے اخلاقی پیمانے طے کروں، اور ویسے بھی اس کام کے لیے اس کتاب سے سینکڑوں گنا طویل کتاب کو لکھنے کی ضرورت پڑے گی۔ جو میری اپنی زندگی کا تجزیہ اور تجربہ ہے اس کو سامنے رکھوں تو لوگوں کی ناکامی کے 30 بنیادی وجوہات ہیں، اور جو کامیاب ہوتے ہیں، دولت اور خوشحالی کی منزل حاصل کرتے ہیں، وہ ان 13 اصولوں پر جانے یا انجانے عمل کرتے ہیں جن کا ذکر اس کتاب میں دیا گیا ہے۔ اب میں آپ سے وہ 30 وجوہات شیئر کرتا ہوں جو ناکامی کا سبب بنتی ہیں۔ جب آپ اس فہرست کو پڑھتے یا سنتے جائیں تو خود کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بھی چیک کرتے جائیں کہ ان میں سے کتنی اور کون سی وجوہات ایسی ہیں جو آپ میں پائی جاتی ہیں۔ اگر آپ یہ کریں گے تو ان 30 وجوہات کے سننے تک آپ کو خود بخود ہی پتہ چل جائے گا کہ آپ کے اور کامیابی کے درمیان کون سی دیوار کھڑی ہے۔ نمبر 1، وراثتی بدقسمتی۔ کچھ لوگوں کے دماغ پیدائشی طور پر ہی ایسے ہوتے ہیں
کہ ان میں کوئی وراثتی کمی ہوتی ہے۔ اس قسم کی کمی یا خرابی کا ایک ہی حل ہے، ماسٹر مائنڈ گروپ کی تشکیل، جس پر ہم اگلے چیپٹر میں بات کریں گے۔ میں یہاں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جن 30 ناکامی کی وجوہات کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے، ان میں شاید یہ ایک ایسی وجہ ہے کہ جس کو آسانی سے دور نہیں کیا جا سکتا، اور صرف چند ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دماغ کی پیدائشی کمزوری پر قابو پا کر کامیابی کی منزلیں طے کر پاتے ہیں۔ نمبر 2، زندگی کا کوئی متعین شدہ مقصد نہ ہونا۔ اس انسان کی کامیابی کی کوئی توقع ہی نہیں کی جا سکتی کہ جس کی زندگی کا کوئی بھی متعین شدہ ڈیفینٹ مقصد نہیں ہے۔ جن لوگوں کا تجزیہ میں نے اپنے پورے کیریئر کے دوران کیا کہ جن کی 98% تعداد ناکام تھی، ان ناکام لوگوں میں سے اکثر کی ناکامی کی وجہ یہی تھی کہ ان کی زندگی کا کوئی متعین شدہ مقصد نہیں تھا۔ نمبر 3، اوسط زندگی سے اوپر اٹھنے کی خواہش ہی نہ ہونا۔ وہ لوگ کہ جو اتنے بے حس ہو چکے ہوں کہ زندگی میں آگے بڑھنے کی ان میں لگن ہی نہ رہ گئی ہو، اور جو کامیابی کے لیے درکار قیمت ادا کرنے پر رضامند نہ ہوں، ان کی کامیابی کی توقع کرنا ہی فضول ہے۔ نمبر 4، کم تعلیم۔ یہ ایک ایسی رکاوٹ ہے کہ جس پر آسانی سے قابو پایا جا سکتا ہے۔ تجربہ یہ بتاتا ہے کہ بہترین تعلیم یافتہ لوگ وہ رہے ہیں جنہیں ہم سیلف میڈ یا سیلف ایجوکیٹڈ کہتے ہیں۔ یاد رکھیے، تعلیم کا مطلب کسی کالج کی ڈگری نہیں ہے۔ ہر وہ شخص تعلیم یافتہ ہے جو جانتا ہے کہ جس علم کی اسے ضرورت ہے وہ اسے کیسے حاصل کر سکتا ہے۔ تعلیم کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے پاس کتنا علم ہے، بلکہ تعلیم یافتہ ہونا یہ ہے کہ جو علم آپ کو حاصل ہے آپ اسے اپلائی کرنا جانتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ آپ کو معاوضہ اس بات کا نہیں ملتا کہ آپ کتنا جانتے ہیں، بلکہ معاوضہ آپ کو ملتا ہے اس بات کا کہ آپ اپنے جانے کی بنیاد پر کیا کرتے ہیں۔ نمبر 5، سیلف ڈسپلن کا فقدان۔ زندگی میں نظم و ضبط اور ڈسپلن آتا ہے سیلف کنٹرول سے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو بھی آپ میں منفی کوالٹیز ہیں ان کو قابو میں رکھنا۔ اگر آپ اپنے ارد گرد اپنے ماحول پر کنٹرول پانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے خود کو کنٹرول کرنا سیکھیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں، سیلف ماسٹری اس کائنات کا سب سے مشکل کام ہے۔ اگر آپ اپنی انا پر قابو نہیں پا سکتے تو انا آپ پر قبضہ جما لے گی۔ اگر آپ نے یہ جاننا ہے کہ اس دنیا میں آپ کا بیسٹ فرینڈ کون ہے اور بدترین دشمن کون ہے، تو میں اس کا آپ کو بہترین طریقہ بتا سکتا ہوں، اور وہ بہترین طریقہ ہے آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ آئینے کے پیچھے موجود شخص ہی آپ کا بہترین دوست ہے، اور آئینے کے پیچھے موجود شخص ہی آپ کا بدترین دشمن بھی۔ نمبر 6، بری صحت۔ اچھی صحت کے بغیر کوئی بھی شخص زندگی میں بڑی کامیابیاں نہیں حاصل کر سکتا، اور بری صحت کی اکثر وجوہات سیلف ماسٹری اور سیلف کنٹرول سے جڑی ہوتی ہیں۔ جیسے یہ چند پہلو سامنے رکھیں جن پر اگر آپ کا کنٹرول نہیں تو آپ کی صحت پر اس کے برے اثرات پڑتے ہیں۔ اے، زیادہ کھانا کھانا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ بی، منفی تھاٹ ہیبٹس، منفی سوچیں سوچنے پر کنٹرول نہ ہونا۔ سی، سیکس کا غلط استعمال یا زیادہ سیکس۔ ڈی، ورزش بالکل نہ کرنا۔ ای، درست طور پر سانس نہ لینا جس سے مناسب مقدار میں تازہ ہوا آپ کے پھیپھڑوں کو نہ ملے۔ نمبر 7، بچپن کا برا ماحول یا غیر موزوں حالات میں گزرا بچپن۔ مثل مشہور ہے کہ جب شاخ پھوٹتی ہے تو وہ سیدھی ہوگی تو بڑی ہونے کے بعد جو تنا بنے گا وہ بھی سیدھا ہوگا، اور شاخ ٹیڑھی ہوگی تو تنا بھی ٹیڑھا ہوگا۔ بڑے ہو کر جو لوگ مجرم بنتے ہیں ان کی اکثریت میں جرم کا بیج بچپن میں ہی بویا جاتا ہے۔ بچپن کی بری صحبتیں بھی اس میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ نمبر 8، کاہلی یا سستی۔ سستی ناکامی کی شاید سب سے بڑی وجہ ہے۔ اس دنیا میں انسانوں کا جائزہ لیں تو اکثریت آپ کو ناکام نظر آئے گی،
کیونکہ اکثریت ان لوگوں پر مشتمل ہے جو انتظار کرتی ہے اس بات کا کہ ان کا وقت بھی آئے گا۔ وہ اس مناسب وقت کا انتظار کرتے رہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ جب وہ وقت آئے گا تو تب وہ کچھ کریں گے۔ میری بات آپ لکھ کر رکھ لیں، انتظار کبھی نہ کریں۔ وہ مناسب وقت جس کے آپ منتظر ہیں وہ کبھی نہیں آئے گا۔ شروعات کریں وہیں سے جہاں آپ ہیں۔ جو بھی چیز، جو بھی ٹولز، جو بھی ریسورسز، جو بھی سہولتیں آپ کو حاصل ہیں ان کو استعمال کریں۔ یقین مانیں جلد ہی آپ کو وہ بہتر حالات، بہتر ٹول، بڑے وسائل مل جائیں گے جن کا آپ تقاضا کر رہے ہیں۔ مستقل مزاجی کا فقدان۔ آپ انسانوں کو غور سے دیکھیں، اکثر لوگ بہت اچھے سٹارٹر ہوتے ہیں، مطلب شروعات بہت جوش اور جذبے کے ساتھ کرتے ہیں، مگر بہت ہی برے فنیشر ہوتے ہیں، مطلب وہ جس مقصد کو شروع میں لے کر چلتے ہیں اس کو حاصل کرنے سے پہلے ہمت ہار جاتے ہیں۔ انسانوں کی شاید سب سے خطرناک بیماری یہی ہے کہ وہ کسی مقصد کو لے کر چلتے ہیں، سامنے مشکل آتی ہے تو وہ ریت کی دیوار کی طرح ڈھہ جاتے ہیں، حوصلہ ہار دیتے ہیں۔ مستقل مزاجی کا کوئی متبادل نہیں ہے، اور یاد رکھیے ناکامی جس ایک چیز کے ساتھ مل کر رہنے پر کبھی تیار نہیں ہوتی اس کا نام ہے مستقل مزاجی۔ مستقل مزاجی ایک ایسی چیز ہے کہ پانی کا ایک حقیر سا قطرہ بھی اگر پوری مستقل مزاجی کے ساتھ پتھر جیسی سخت چیز پر پڑتا رہے تو اس کا بھی دل چیر دیتا ہے۔ نمبر 10، منفی شخصیت۔ اس انسان کی کامیابی کی کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے جو اپنی منفی شخصیت کی وجہ سے لوگوں کو خود سے دور کرنے والا ہو۔ یاد رکھیں کہ کامیابی ہاتھ آتی ہے پاور کو استعمال کرنے سے، اور پاور حاصل ہوتی ہے دوسرے لوگوں کے باہمی تعاون سے، اور منفی شخصیت کو کبھی بھی دوسرے لوگوں کا تعاون نہیں مل پاتا ہے۔ نمبر 11، جنسی خواہش پر قابو نہ ہونا۔ لوگوں کو عمل پر اکسانے کے لیے انسان کے اندر جتنی بھی طاقتیں ہوتی ہیں ان میں سب سے اہم ترین اور سب سے طاقتور جنسی توانائی ہے۔ جنسی جذبہ انسان میں موجود جذبوں میں سب سے پاورفل جذبہ ہوتا ہے۔ اس جذبے کو اگر انڈر کنٹرول رکھا جائے تو اس کی توانائی کو دوسری کامیابیوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کچھ نہ کرنے کے بدلے میں کچھ پانے کی بے قابو خواہش۔ دنیا میں کروڑوں اربوں لوگ اس خام خیال کی وجہ سے ناکام ہوتے ہیں کہ کوئی ایسا حادثہ ہوگا کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ جوئے کی انسانی جبلت اکثر انسانوں کے مقدر میں ناکامی لکھ دیتی ہے۔ 1929 میں وال اسٹریٹ میں جو معاشی بحران آیا تھا وہ انسان کی اسی جبلت ہی کا تو نتیجہ تھا کہ لوگوں نے اسٹاک ایکسچینج میں پیسے لگا کر اپنا ہی نہیں پورے معاشی ڈھانچے کا پٹھا بٹھا دیا تھا۔ نمبر 13، فیصلہ سازی کی طاقت کا فقدان۔ ایک بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ دنیا میں جو بھی انسان کامیاب ہوتے ہیں ان میں ایک صلاحیت ضرور موجود ہوتی ہے، اور وہ صلاحیت ہے فوری فیصلے کرنے کی صلاحیت۔ کامیاب لوگوں کا کوئی منصوبہ اگر ناکام ہوتا ہے یا ناکام ہونے لگتا ہے تو وہ فوراً ہی نئے فیصلے لیتے ہیں اور اپنی حکمت عملی کو بدل دیتے ہیں۔ فیصلہ نہ کر پانا اور سستی دونوں جڑواں بھائی ہیں۔ یاد رکھیں جہاں نہ فیصلہ لے سکنے کی بیماری ہوگی وہاں سستی اور کاہلی بھی ضرور ہوگی۔ ان دونوں کا خاتمہ فوراً سے پہلے کریں، ورنہ ناکامی کے منحوس چکر سے آپ کبھی باہر نہیں نکل سکیں گے۔ نمبر 14، 6 بنیادی ڈر ہیں، ان میں سے ایک یا زیادہ کا ہونا۔ انسانی زندگی میں جتنے بھی خوف یا ڈر ہیں ان کو 6 اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ان کی وضاحت اگلے ایک چیپٹر میں کی جائے گی۔ کامیابی، دولت مند بننے اور اپنی سروسز کو کامیابی سے مارکیٹ کرنے سے قبل ڈر کی ان تمام بنیادی اقسام کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔
نمبر 15، شادی کے لیے غلط شخص کا چناؤ۔ انسانوں کی اکثریت عموماً اپنے اس فیصلے کی وجہ سے ناکام ہوتی ہے کہ وہ شادی کس سے کرتے ہیں۔ جب دو انسانوں کی شادی ہوتی ہے تو ایک ایسے تعلق کا آغاز ہوتا ہے جسے بلا شبہ قریب ترین تعلق کہا جا سکتا ہے۔ جب تک اس رشتے میں ہم آہنگی نہ ہوگی، ناکامی کا امکان بہت زیادہ ہوگا، اور اس کے علاوہ یہ ناکامی کی ایک ایسی شکل ہے کہ جس میں دکھ اور ناخوشی بھی شامل ہوتی ہے، جو انسان میں جوش اور ایمبیشن کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ نمبر 16، حد سے زیادہ محتاط ہونا۔ جو انسان زندگی میں رسک نہیں لیتا، عموماً اس کے لیے وہی کچھ بچ رہتا ہے جو چانس لینے والے چھوڑ دیتے ہیں یا ان کے لیے اہم نہیں ہوتا۔ حد سے زیادہ محتاط ہونا بھی اتنا ہی نقصان دہ ہے جتنا بے حد غیر محتاط ہونا۔ یہ دونوں ہی دو انتہائیں ہیں جن سے بچیں۔ کبھی آپ غور کریں نا کہ زندگی خود رسک لینے کا ہی تو نام ہے۔ نمبر 17، اپنے بزنس کے لیے غلط شخص کو پارٹنر یا مددگار بنانا۔ بزنس اور تجارتی مہموں میں ناکامی کی یہ سب سے عام وجہ شمار کی جاتی ہے۔ مارکیٹنگ میں جب آپ پرسنل سروسز دینے نکلتے ہیں تو اس بات کا بہت خیال رکھیں کہ آپ اپنی مدد کے لیے کیسے ملازمین رکھ رہے ہیں۔ ایسے مددگار اور ماتحت چنیں جن میں ایمبیشن ہو، جوش ہو، آگے بڑھنے کی لگن ہو، اور جن میں وہ ساری خصوصیات ہوں جو انہیں کامیاب کر سکتی ہیں۔ یاد رکھیں، آپ کے مددگاروں اور ملازمین کی کامیابی ہی اصل میں آپ کی کامیابی ہے۔ نمبر 18، وہم اور تعصب۔ وہم خوف ہی کی ایک قسم ہے۔ وہمی ہونے کا مطلب ہے کہ انسان جاہل بھی ہے۔ وہ انسان جو کامیاب ہوتے ہیں وہ کھلے دماغ کے لوگ ہوتے ہیں، اوپن مائنڈڈ، اور توہمات کا شکار ہوتے ہیں، نہ کسی بھی چیز سے خوف زدہ ہوتے ہیں۔ نمبر 19، غلط پیشے کا چناؤ۔ ایک بات اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لیں کہ دنیا میں آج تک کوئی ایک بھی ایسا شخص کامیاب نہیں ہوا جس نے اپنے کیریئر کے طور پر ایسے پیشے کو چنا ہو جسے وہ پسند نہ کرتا ہو۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ نے ایسا پیشہ اپنے لیے چننا ہے کہ جس میں آپ پورے دل کے ساتھ خود کو جھونک سکیں، جس پر آپ اپنی پوری زندگی لٹانے پر تیار ہوں۔ نمبر 20، فوکسڈ کوشش نہ کر سکنا۔ وہ لوگ کہ جو بہت سے شعبوں کا تھوڑا بہت علم رکھتے ہوں وہ شاذ ہی کامیاب ہوتے ہیں، لیکن دیکھا گیا ہے کہ وہ لوگ اکثر کامیاب ہوتے ہیں جو کسی ایک ہی شعبے میں مہارت حاصل کر لیتے ہیں۔ اس لیے آپ جب بھی کامیابی کو منزل بنا کر چلیں تو اپنی پوری کی پوری توجہ اس مقصد، اس گول، اس ہدف پر مرکوز رکھیں جسے آپ نے زندگی کا مرکزی گول بنایا ہو۔ نمبر 21، فضول خرچی کی عادت۔ وہ لوگ کہ جنہیں فضول خرچی کی عادت ہو وہ کبھی بھی پائیدار کامیابی حاصل نہیں کر پاتے۔ انہیں ہمیشہ غربت کا خوف لاحق رہتا ہے۔ اس لیے منظم انداز میں سیونگز، بچت کو اپنی عادت بنائیں۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو بھی آپ کی آمدنی ہو اس کا ایک مختص حصہ بچت کی مد میں ضرور رکھیں۔ کبھی آپ کو غربت اور ناکامی کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا۔ یاد رکھیے، جس بھی انسان کے بینک میں ایک محفوظ رقم ہمادم موجود ہو اسے ایک عجیب سا اعتماد حاصل ہوتا ہے۔ ایسا شخص اگر جاب کے لیے انٹرویو دینے جائے یا کسی بزنس مہم میں پارٹنرشپ کے لیے ڈیل کر رہا ہو تو وہ جرت سے تول مول کرتا ہے، اس کی بارگیننگ میں اعتماد ہوتا ہے، اور وہ بے بسی اور اتاولا پن نہیں ہوتا کہ یہ نوکری تو اس کے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہے۔ نوکری کے لیے جب کوئی شخص جاتا ہے اور بینک میں اور جیب میں کچھ نہیں ہوتا تو اسے مالکان جتنی بھی تنخواہ دیں وہ اسی پر راضی اور مطمئن ہو جاتا ہے۔ اس میں اتنا بھی حوصلہ نہیں ہوتا کہ وہ انٹرویو کے دوران کہہ سکے کہ میری تنخواہ اس سے زیادہ ہونی چاہیے۔ نمبر 22، جذبے کی کمی۔ اگر کسی جاب کے حوالے سے، کسی کام کے حوالے سے، کسی بزنس کے حوالے سے انسان میں انتھوزیازم نہ ہو، جذبہ نہ ہو، پیشن نہ ہو تو کامیابی کا امکان اس مہم کے شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جوش
اور جذبہ متعدی ہوتا ہے، اور جس انسان میں یہ جذبہ، یہ جنون ہو اور اس کے قابو میں ہو، اسے ہر جگہ ویلکم کیا جاتا ہے، چاہے وہ دوستوں کے گروپ میں ہو، میٹنگ میں ہو، یا نوکری کے لیے بیٹھا انٹرویو دے رہا ہو۔ نمبر 23، برداشت نہ ہونا۔ یاد رکھیں کہ کلوز مائنڈڈ لوگ، یعنی وہ لوگ جن کے دماغ بند ہوتے ہیں، نئے نظریات اور تصورات سے جو گھبراتے ہیں، ان کو قبول نہیں کر پاتے، وہ شاذ ہی زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ عدم برداشت کا مطلب بنیادی طور پر اتنا ہے کہ آپ نے نئے علم کو حاصل کرنا چھوڑ دیا ہے، آپ کا علمی سفر رک گیا ہے۔ عدم برداشت کی سب سے خطرناک شکلوں میں شامل ہے مذہبی عدم برداشت، نسلی عدم برداشت، اور سیاسی معاملات میں اختلاف رائے کو برداشت نہ کر پانا۔ نمبر 24، بے اعتدالی۔ بے اعتدالی کی خطرناک شکلیں جو دیکھنے میں ملتی ہیں وہ ہیں کھاتے ہوئے، شراب نوشی کرنے میں، یا جنسی سرگرمیوں کی زیادتی۔ ان میں سے کسی بھی شعبے میں اگر آپ بے اعتدال ہیں تو کامیابی کا سفر طے کر پانا آپ کے لیے ناممکن ہے۔ نمبر 25، دوسروں کے ساتھ تعاون نہ کر پانا۔ یہ ایک ایسی غلطی ہے، ایک ایسی مہلک غلطی کہ زندگی میں جو لوگ بڑے عہدوں یا بڑی کامیابیوں کو پا لینے کے بعد زوال کا شکار ہو جاتے ہیں، یا زندگی میں آنے والے موقعوں کو مس کر بیٹھتے ہیں، اس کے پیچھے اکثر یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ تعاون نہیں کر پاتے۔ کسی بھی کامیاب بزنس مین کو اٹھا کر دیکھ لیں، کسی بڑے لیڈر کو دیکھ لیں، اس میں کبھی آپ کو یہ فالٹ نہیں ملے گا۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ کامیابی پاور سے حاصل ہوتی ہے، اور پاور لوگوں کے تعاون کو حاصل کر پانے کی آپ کی صلاحیت پر منحصر ہوتی ہے۔ نمبر 26، ایسی طاقت کا مل جانا کہ جو آپ نے کمائی نہ ہو۔ ان عمراء اور کامیاب لوگوں کے لڑکے اور لڑکیاں جو ورثے میں بڑی کامیابیاں، بڑی دولت یا بڑی شہرت پاتے ہیں، مطلب انہیں کامیابی اور دولت یا شہرت بغیر کسی محنت اور پروسیس سے گزرے حاصل ہو جاتی ہے، تو بعد میں یہی طاقت اور دولت عموماً ان کے لیے بڑی ناکامی کا سبب بن جاتی ہے۔ ایک سنہرے اصول کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ راتوں رات ملنے والی امارت غریبی سے کہیں بدتر اور خطرناک چیز ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بات آپ سمجھ نہ سکیں، مگر اگر آپ ان لوگوں کی زندگیاں اٹھا کر دیکھیں جنہیں راتوں رات دولت ملی، امارت ملی، ان کا بعد میں کیا انجام ہوا۔ نمبر 27، جان بوجھ کر کی جانے والی بددیانتی۔ ایمانداری اور دیانت کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بعض دفعہ حالات ایسے ہوں، ارد گرد پر آپ کا کنٹرول نہ ہو، اور ایسے حالات میں آپ کو عارضی طور پر بےایمانی یا بددیانتی کا سہارا لینا پڑے۔ ایسی مجبوری کی بددیانتی آپ کی شخصیت کو اندر سے تباہ نہیں کرتی، اگرچہ اس کے بھی کچھ برے اثرات اور نتائج ضرور نکلتے ہیں، مگر اس شخص کو تو کامیابی یا دولت مندی کا تصور تک نہیں کرنا چاہیے۔ نہ وہ دولت مند بن سکتا ہے جو بائی چوائس بددیانت ہو۔ جلد یا بدیر اس کی بدعمالیاں اس تک پہنچ کر رہیں گی، اور رسوائی اس کا مقدر ہو کر رہتی ہے۔ نمبر 28، غرور اور تکبر۔ یہ انسان کی وہ بدخصلتیں ہیں جو ریڈ لائٹ کا کام کرتی ہیں، اس کے لیے نہیں کہ جس میں یہ بری عادات پائی جاتی ہیں، بلکہ دوسروں کے لیے کہ وہ ایسے شخص کے قریب نہ جا سکیں۔ اگر آپ کامیابی کی راہ کے مسافر ہیں، دولت مند بننا چاہتے ہیں، اور آپ میں غرور اور تکبر بھی موجود ہے، تو کبھی بھی دولت اور کامیابی کی منزل کو حاصل نہیں کر سکیں گے۔ نمبر 29، سوچ بچار کی بجائے اندازوں پر کام چلانا۔ دنیا میں لوگوں کی اکثریت ایسی ہے جو سستی اور کاہلی کی وجہ سے حقائق کی بنیاد پر نہیں سوچتے، بلکہ اندازوں سے کام چلاتے ہیں، اپنی طے شدہ آراء کے غلام رہتے ہیں، یا ججمنٹس پر اپنے منصوبوں کی بنیاد کھڑی کرتے ہیں۔ نمبر 30، سرمایہ کی کمی۔
ناکامی کی یہ وجہ عموماً ان لوگوں میں دیکھنے کو ملتی ہے کہ جو پہلی دفعہ بزنس کرنے نکلتے ہیں مگر موزوں سرمایہ بیک اپ کے طور پر نہیں رکھتے۔ یاد رکھیں، کوئی بھی نیا بزنس جب آپ شروع کرتے ہیں تو اس کا آپ ایک تخمینہ لگاتے ہیں اور ایک بجٹ متعین کرتے ہیں، لیکن نئے بزنس کے حوالے سے ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کچھ اضافی سرمایہ بیک اپ کے طور پر ضرور موجود ہو، کیونکہ کاروباری دنیا میں نئے آنے والے لوگ منصوبہ بندی کے حوالے سے کئی ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے پروجیکٹ کی لاگت ان کی سوچ سے زیادہ رہتی ہے۔ ناکامی کی ان 30 وجوہات کے علاوہ بھی کوئی ایسی وجوہات ہو سکتی ہیں جن سے ہو سکتا ہے آپ کو پالا پڑا ہو، ان کو بھی اس فہرست میں شامل کر لیں اور پھر دیکھیں کہ ان وجوہات سے کیسے بچنا ہے۔ بڑے پس منظر میں دیکھیں تو ناکامی کی جن 30 وجوہات کا اس چیپٹر میں ذکر کیا گیا ہے، انہی کی وجہ سے آج کے انسان کی زندگی المیہ بنی ہوئی ہے۔ دنیا میں جن بھی لوگوں نے کامیابی کے لیے کوشش کی اور ناکام ہوئے، اس کی وجوہات پر غور کریں گے تو ان 30 میں سے ایک یا ایک سے زیادہ وجوہات آپ کو ضرور نظر آ جائیں گی۔ اوپر جن بھی 30 وجوہات کا میں نے ذکر کیا ہے، اس کی فہرست بنا لیں، اور بہتر ہوگا کہ کسی ایسے شخص کے سامنے اس فہرست کو رکھیں جو آپ کو بہت اچھے سے جانتا ہو، اور پھر اس کے ساتھ بیٹھ کر ان 30 وجوہات کا جائزہ لیں۔ اگر کوئی ایسا شخص نہ ملے تو آپ تنہا بھی یہ کر سکتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی غلطیوں اور خامیوں کو خود نہیں دیکھ سکتا۔ ممکن ہے کہ آپ ایسے لوگوں میں شامل نہ ہوں۔ اگر ایسا ہے تو پھر آپ تنہا بھی اس فہرست کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ بصورت دیگر کسی اپنے قریبی شخص کے ساتھ ان وجوہات کی فہرست کو شیئر کریں اور اس کا بھرپور سا ایک تجزیہ کریں۔ قدیم دور کی کہاوت ہے کہ خود کو جانو۔ اسی کی مناسبت سے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جس چیز کو آپ بیچنا چاہتے ہیں یا جس شعبے میں آپ ملازمت چاہتے ہیں، اس کو جانیں، اپنی کمزوریوں سے بخوبی آگاہ ہو جائیں اور پھر انہیں کم کرنے یا ان کے خاتمے کی کوشش کریں۔ اپنی خوبیوں اور طاقتوں سے بھی آگاہ رہیں کہ جب جاب انٹرویو کے لیے جائیں یا بزنس پارٹنرشپس کے لیے جائیں تو ان کو استعمال میں لا سکیں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ خود کو جانیں، اور خود کو جاننے کا بہترین طریقہ ہے تجزیہ ذات۔ خود کے بارے میں نہ جاننے کی ایک بہترین مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ ایک شخص نے ایک کمپنی کے مینیجر کو ملازمت کے لیے درخواست دی۔ مینیجر نے اسے بلایا اور انٹرویو لیا۔ مینیجر اس شخص سے بہت متاثر ہوا، لیکن آخر میں معاملہ گڑبڑ ہو گیا۔ جب مینیجر نے پوچھا کہ آپ کتنی تنخواہ لیں گے، اس پر جاب کے لیے جانے والے شخص نے جواب دیا کہ میرے ذہن میں کوئی فکس تنخواہ تو نہیں ہے، جو اس بات کا اشارہ ہے کہ اس کے ذہن میں متعین شدہ کوئی ہدف نہیں تھا۔ خیر، مینیجر نے کہا کہ ہم آپ کا کام 1 ہفتے کے لیے دیکھیں گے اور پھر آپ کی کارکردگی کی بنیاد پر آپ کی تنخواہ طے کریں گے۔ اس پر امیدوار نے جواب دیا کہ مجھے یہ منظور نہیں، کہ مجھے وہاں اس سے زیادہ تنخواہ مل رہی ہے جہاں میں اس وقت کام کر رہا ہوں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب آپ تنخواہ بڑھانے کا مطالبہ کرنے لگیں یا نوکری تبدیل کرنے لگیں، خود سے پوچھیں کہ آپ کی ورث کتنی ہے۔ زیادہ پیسے مانگنا ایک چیز ہے، ہر انسان ہی اپنی خدمات کے زیادہ سے زیادہ پیسے چاہتا ہے، مگر آپ اس سے زیادہ کے حقدار ہیں، یہ جاننا بالکل ہی ایک اور چیز ہے۔ بہت سے لوگ اپنی خواہشات کو اپنی ورث کے مساوی سمجھنے کی غلطی کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیے، آپ کی ویلیو کیا ہے، ورث کیا ہے، اس کا اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں کہ آپ کی مالی ضروریات یا خواہشات کیا ہیں۔ آپ کی ویلیو، آپ کی ورث صرف ایک چیز طے کرتی ہے کہ آپ کیا کر سکنے کے قابل ہیں۔ 28 سوالات جن کے جوابات آپ کو ڈھونڈنے ہیں۔ کامیابی، اچھی نوکری، خوشحالی کے لیے ضروری ہے کہ آپ سالانہ بنیادوں پر اپنا ایک بھرپور جائزہ لیتے رہیں۔ کامیابی کوئی حادثہ نہیں، کامیابی فیصلہ ہے اور اچھی منصوبہ بندی ہے، مگر اچھے فیصلے اور اچھی منصوبہ بندی کے لیے ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ آپ کو اپنی خوبیوں اور خامیوں کا اچھی طرح اندازہ ہو۔ انسان کے لیے بہت آسان ہوتا ہے دوسروں کی خوبیوں اور خامیوں کو جان لینا، مگر اپنی خوبیوں اور خامیوں کا ہم ساری زندگی میں درست جائزہ نہیں لے پاتے۔ تجزیہ ذات آپ کے پاس ایک ایسا ٹول ہے
جو آپ کو ہر آنے والے دن، ہر آنے والے مہینے اور ہر آنے والے سال میں زیادہ سے زیادہ بہتر، کامیاب اور دولت مند بناتا جائے گا۔ اس تجزیہ ذات میں آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ گزشتہ سال کی نسبت اس سال آپ نے کتنی خامیوں پر قابو پایا ہے اور کتنی خوبیوں کو اور نکھارا ہے۔ یہی سالانہ جائزہ ذات ہے جو آپ کو بتائے گا کہ آپ زندگی میں کتنا آگے بڑھے، رکے رہے یا پھر پیچھے رہ گئے۔ لازمی سی بات ہے کہ ہر انسان کی خواہش ایک ہی ہوتی ہے کہ وہ زندگی میں آگے بڑھے۔ اس سالانہ جائزے میں آپ کو اس بات کا اندازہ کرنے میں مدد ملے گی کہ آیا آپ زندگی میں آگے بڑھے ہیں، اور آگے بڑھے ہیں تو کتنا۔ اس سے آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ گزشتہ سال میں آپ تنزلی کی طرف تو نہیں بڑھے، کوئی ایسا قدم تو نہیں اٹھایا جو آپ کو اور بھی پیچھے لے گیا ہو۔ یاد رکھیے کہ وہ لوگ جو اپنی سروسز کو فروخت کر کے انکم کے ذرائع پیدا کرتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو ملازمت پیشہ ہیں، انہیں اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ وہ آگے قدم بڑھائیں، چاہے ان کی ترقی کی رفتار سست ہی کیوں نہ ہو۔ یاد رکھیے ہزاروں میل کا سفر بھی شروع ایک ہی قدم سے ہوتا ہے۔ اگر آپ ہر دن، ہر مہینے اور ہر سال تھوڑی سی بھی ترقی کرتے ہیں، تھوڑا سا بھی آگے بڑھتے ہیں، تھوڑا سا بھی خود پر کنٹرول حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں، تو کامیابی اور دولت مندی کی منزل ایک نہ ایک دن آپ کو ضرور ملے گی۔ یہ سالانہ تجزیہ ذات آپ نے ہر سال کے اختتام پر کرنا ہے، تاکہ نئے سال کے عزم یعنی نیو ایئر ریزولوشن جب آپ بنانے لگیں، آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے کس سمت میں جانا ہے، اور اسی مناسبت سے نئے سال کے عہد میں آپ اپنے اہداف کو شامل کر سکیں۔ آپ کا تجزیہ ذات ذیل میں دیے جا رہے سوالات کے جوابات پر مشتمل ہونا چاہیے، اور ان سوالوں کے جوابات ڈھونڈتے ہوئے بھی آپ نے کسی ایسے قریبی شخص کی مدد لینی ہے جو آپ کو آپ کے بارے میں کسی دھوکے میں رکھے بغیر درست بتا سکے کہ آپ میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے، آپ میں کیا خوبی ہے اور کیا خامی ہے، جو لگی لپٹی رکھے بغیر آپ کو آپ کے بارے میں سب بتا سکے۔ تجزیہ ذات کے حوالے سے آپ کا سوال نامہ۔ سوال نمبر 1، کیا میں نے اپنا وہ مقصد حاصل کیا جو اس سال کے لیے میں نے طے کیا تھا؟ یاد رکھیے کہ سالانہ اہداف کو طے کرتے ہوئے آپ نے اپنی زندگی کے مین مقصد کو ضرور سامنے رکھنا ہے۔ آپ کے سالانہ، ماہانہ اور ہفتہ وار مقاصد کو زندگی کے مرکزی مقصد کے ساتھ ہم آہنگ ہونا چاہیے۔ ان تمام ذیلی اہداف کی بنیاد یہ ہونی چاہیے کہ زندگی کا جو مین ہدف ہے اس کی طرف آپ کچھ اور قدم آگے بڑھا سکیں۔ سوال نمبر 2، جو اس پورے سال میں خدمات میں نے اپنی کمپنی، ادارے یا اپنے کاروبار کو دیں، کیا وہ معیار کے حوالے سے اس پیمانے پر پورا اترتی ہیں کہ میری صلاحیت کے مطابق بہترین تھی، یا میں اپنے معیار کے مطابق ان خدمات کو ڈیلیور نہیں کر سکا ہوں، اور اس سال مجھے اپنی خدمات کو بہتر بنانے کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ سوال نمبر 3، کیا میں نے سال گزشتہ میں جو سروسز اپنے ادارے، کمپنی یا اپنے بزنس کو فراہم کی، وہ مقدار کے حساب سے اتنی تھی کہ جتنی میرے اندر صلاحیتیں موجود ہیں؟ سوال نمبر 4، کیا سال گزشتہ کے دوران میرا رویہ اپنے کلیگز کے ساتھ باہمی تعاون پر مبنی رہا؟ اپنے ماتحتوں، اپنے افسران، اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے ساتھ میرا رویہ ہم آہنگی پر مبنی رہا کہ نہیں؟ سوال نمبر 5، کیا میں نے سال گزشتہ میں سستی کا مظاہرہ کیا، اور اگر سستی کا مظاہرہ کیا تو کس حد تک اس بری عادت کا میں شکار رہا؟ سوال نمبر 6، کیا میں نے اپنی شخصیت کو مزید بہتر بنایا ہے؟ اگر ہاں تو کن شعبوں میں اور کن حوالوں سے میری شخصیت پچھلے سال کے مقابلے میں آج بہتر ہے؟ سوال نمبر 7، کیا میں نے اپنی زندگی کے مشن کے حوالے سے مستقل مزاجی کا مظاہرہ کیا اور اپنے سالانہ گول کو حاصل کیا؟ سوال نمبر 8، کیا سال گزشتہ میں تمام اہم موقعوں پر میں نے فوری اور حتمی فیصلے کیے ہیں؟ سوال نمبر 9، کیا میں نے اس گزشتہ سال میں جو 6 بنیادی خوف ہیں ان میں سے کسی خوف یا ڈر کا شکار تو نہیں ہوا،
اور اگر میں کسی خوف کا شکار ہوا تو اس نے میری کارکردگی پر کیا برا اثر ڈالا؟ سوال نمبر 10، کیا سال گزشتہ میں کسی بھی موقع پر میں حد سے زیادہ محتاط یا پھر غیر محتاط ہوا؟ سوال نمبر 11، کیا بزنس یا ملازمت میں میرے ساتھ کام کرنے والے میرے معاونین کے ساتھ میرا تعلق خوشگوار رہا یا ناگوار؟ اگر یہ تعلقات ناگوار رہا تو اس میں میرا قصور کتنا تھا؟ جزوی قصور میرا تھا یا کلی طور پر میں غلطی پر تھا؟ سوال نمبر 12، کیا سال گزشتہ کے دوران میری فوکس کی صلاحیت مرتکز تھی یا میں انتشار کا شکار تھا؟ سوال نمبر 13، کیا سال گزشتہ کے دوران میں اوپن مائنڈڈ رہا یا کلوز مائنڈڈنس کا مظاہرہ کیا؟ سوال نمبر 14، جو بھی خدمات میں دیتا ہوں ان کو ڈیلیور کرنے میں کوئی بہتری ہے جو میں نے حاصل کی؟ سوال نمبر 15، کیا اپنی عادات کے حوالے سے میں بے اعتدالی کا شکار تو نہیں رہا؟ سوال نمبر 16، کیا سال گزشتہ میں کہیں میں نے تکبر کا مظاہرہ تو نہیں کیا؟ سوال نمبر 17، کیا سال گزشتہ کے دوران میرے ماتحتوں یا ساتھیوں کے ساتھ رویہ ایسا تھا کہ جس سے ان کے دل میں میری قدر بڑھی ہو؟ سوال نمبر 18، کیا سال گزشتہ کے دوران لیے گئے میرے فیصلے اندازوں پر مبنی تھے یا حقائق کو سامنے رکھ کر اور اچھی طرح سے سوچ کر اور جائزہ لینے کے بعد میں نے وہ فیصلے کیے تھے؟ سوال نمبر 19، کیا سال گزشتہ کے دوران اپنے وقت، اپنے اخراجات اور اپنی آمدنی کا میں نے بجٹ بنایا، ان وسائل کو سمجھداری اور کفایت شعاری سے استعمال کیا؟ سوال نمبر 20، سال گزشتہ کے دوران اپنا کتنا وقت میں نے ایسی سرگرمیوں پر خرچ کیا جو غیر افادی اور غیر ضروری تھی، اور اس وقت کو کیسے میں زیادہ پیداواری اور افادی بنا سکتا تھا؟ سوال نمبر 21، کیسے میں اپنے وقت کو اور زیادہ بہتر طریقے سے استعمال کر سکتا ہوں اور اپنی عادات میں تبدیلی لا سکتا ہوں کہ جس سے آنے والے سال میں اور زیادہ مؤثر ثابت ہو سکوں؟ سوال نمبر 22، کیا میں نے سال گزشتہ میں کوئی ایسا کام تو نہیں کیا کہ جس کا میرے ضمیر پر کوئی بوجھ ہو؟ سوال نمبر 23، میں نے سال گزشتہ میں جو بھی خدمات سروسز مہیا کیں ان میں سے کون سے ایسے طریقے تھے جو میں نے اپنی تنخواہ سے زیادہ خدمات کی فراہمی کے لیے اختیار کیے؟ سوال نمبر 24، کیا سال گزشتہ کے دوران میں نے کسی کا حق مارا یا زیادتی کی، اور اگر کی تو کس طریقے سے؟ سوال نمبر 25، اگر اپنی خدمات کا خریدار بھی میں خود ہوتا تو جس طرح کی سروسز میں نے اپنے ادارے یا کمپنی یا بزنس کو دی ہیں، کیا ان سروسز کو میں خود خرید کر مطمئن ہوتا؟ سوال نمبر 26، کیا میں درست پیشے میں ہوں؟ اگر نہیں تو ایسا کیوں؟ سوال نمبر 27، جس بھی ادارے یا کمپنی نے میری سروسز کو خریدا ہے کیا وہ میری ان سروسز سے مطمئن ہے؟ اگر نہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ سوال نمبر 28، کامیابی کے جو بنیادی اصول ہیں ان کی بنیاد پر اگر دیکھوں تو میری ریٹنگ پوزیشن کیا ہے؟ ریٹنگ کو ایمانداری اور بے تکلفی سے طے کریں اور کسی ایسے بندے سے اس کو کراس چیک کرائیں جو ایمانداری سے آپ کے منہ پر آپ کی خوبیاں اور خامیاں بیان کر سکتا ہو۔ اس چیپٹر میں جو بھی معلومات آپ کو دی گئی ہیں اس کو سننے اور اچھی طرح جذب کرنے کے بعد آپ مکمل طور پر تیار ہیں کہ کامیابی اور دولت مندی کی منزل کے حصول کے لیے عملی منصوبہ بندی کر سکیں۔ اس چیپٹر میں آپ کو اپنی منزل کے حصول کے لیے عملی منصوبے بنانے کے حوالے سے وہ تمام پہلو ملیں گے جو اس ضمن میں آپ کی ضرورت ہیں۔ اس چیپٹر میں شامل ہے کہ لیڈر کے بنیادی اوصاف کیا ہوتے ہیں، لیڈروں کی ناکامی کی بنیادی وجوہات کیا ہوتی ہیں، ان شعبوں کا بھی ذکر کر دیا گیا ہے کہ جن میں اگر کوشش کی جائے تو لیڈر بنا جا سکتا ہے اور ایک کامیاب زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ تجزیہ ذات کے لیے کون سے سوالات ہیں جو آپ نے خود سے کرنے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ دولت کے حصول کا سفر چاہے آپ نے شروع کرنا ہے یا دولت مند انسان ہونے کے بعد
پھر اگر آپ غربت کا شکار ہوئے ہیں اور دوبارہ اس منزل کو پانا چاہتے ہیں، یہ تمام ہی لوگ اس بات کو یاد رکھیں کہ دولت آپ کو حاصل ہوتی ہے ان خدمات کی فروخت سے جو آپ مہیا کرتے ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اپنی صلاحیتوں، اپنی سروسز کو مارکیٹ کرنے کے لیے جن بنیادی مہارتوں کی ضرورت ہے وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ یہ چیپٹر ان تمام لوگوں کے لیے اہم ہے کہ جو اپنے اپنے شعبوں میں لیڈرشپ کا مقام پانا چاہتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے تو خاص طور پر اہم ہے کہ جو بزنس یا انڈسٹری میں ایگزیکٹو جابز پانے کے خواہش مند ہیں یا اپنا بزنس کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ جو لوگ اپنی خدمات کی فروخت سے ذریعہ آمدنی بنانا چاہتے ہیں وہ لوگ اس چیپٹر میں دی گئی معلومات کو اچھے طریقے سے جذب کر لیں، جس سے نہ صرف انہیں اپنے بارے میں جاننے کا فن ملے گا بلکہ وہ اس قابل بھی ہو سکیں گے کہ دوسروں کا درست تجزیہ کر سکیں۔ ڈائریکٹرز، مینیجرز اور اداروں میں شعبوں کے سربراہان کے لیے اس چیپٹر میں دی گئی معلومات انتہائی بیش قیمت ہیں۔ مالی خوشحالی کے مواقع کہاں اور کیسے ڈھونڈیں؟ میرا خیال ہے کہ ہم نے ان اصولوں کو جانچ لیا ہے کہ جن پر عمل کر کے خوشحالی اور دولت مندی کی منزل کو پایا جا سکتا ہے۔ اب آپ کا اگلا سوال فطری طور پر یہ ہوگا کہ ان اصولوں کو اپلائی کرنے کے مناسب مواقع ہمیں کہاں سے ملیں گے؟ اب ہم اس سوال کے جواب کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بات میں یہاں بتا دوں کہ اس سوال کا جواب ہم امریکی پس منظر کو سامنے رکھ کر ڈھونڈ رہے ہیں۔ باقی ممالک میں حالات مختلف ہو سکتے ہیں، مگر کامیابی کے اصول دنیا بھر میں ایک جیسے ہی رہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں ہر شخص کو فکر و عمل کی مکمل آزادی حاصل ہے، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ فکر و عمل کی اس آزادی کے جو فوائد ہیں ان سے ہم آگاہ نہیں ہیں۔ ہمیں حق انتخاب کی آزادی حاصل ہے، حق تعلیم کی، حق مذہب کی، سیاسی آزادیاں، کاروبار کی آزادی اور کوئی بھی پیشہ اختیار کرنے کی آزادی حاصل ہے۔ ہم جتنی بھی جائیداد خریدیں اس کو خریدنے کی آزادی ہمیں حاصل ہے۔ پورے ملک میں کہیں بھی ہم رہائش اختیار کر سکتے ہیں۔ ملک بھر میں کہیں بھی سفر کرنے کی آزادی ہمیں حاصل ہے، اور جو بھی ہم نے زندگی کا مقصد طے کیا ہے اس کو فالو کرنے کی آزادی ہمیں مہیا ہے۔ حتیٰ کہ اگر ہم ملک کا صدر یا وزیر اعظم ہونا بھی اپنا مقصد بنائیں تو وہ آزادی بھی ہمیں حاصل ہے کہ اس کے لیے ہم کوشش کر سکیں۔ اور بھی کئی آزادیاں اس وقت ہمیں حاصل ہیں، مگر مذکورہ بالا فہرست کافی ہے یہ جاننے کے لیے کہ ہم اپنے لیے مواقع کہاں ڈھونڈیں۔ اب دوسرا پہلو ان آزادیوں کا ہے کہ ان کی وجہ سے ہمیں کون سی وہ بنیادی ضرورتیں ہیں جن کا تحفظ حاصل ہو رہا ہے۔ تو اس فہرست میں سب سے پہلی چیز ہے فوڈ، روٹی۔ یاد رکھیں، فکر و عمل کی آزادی کے بعد جو بنیادی انسانی ضرورتیں ہیں وہ ہیں فوڈ، کلودنگ اور شیلٹر، یعنی روٹی، کپڑا اور مکان۔ انہیں تین بنیادی انسانی ضرورتیں کہا جاتا ہے۔ اس وقت عملی صورتحال یہ ہے کہ ہر طبقے کے لیے اس کی گنجائش کے مطابق غذائی سہولتیں دستیاب ہیں۔ دوسری بنیادی ضرورت ہے مکان۔ امریکہ میں یہ ضرورت بھی آسانی سے پوری ہو جاتی ہے۔ اور تیسری ضرورت ہے کپڑا، اور یہ ضرورت بھی امریکہ جیسے ملک میں آسانی سے پوری ہو رہی ہے۔ امریکہ جیسے ملک کی اگر ہم بات کریں تو روٹی، کپڑا اور مکان کی بنیادی انسانی ضرورتوں کے علاوہ باقی اشیاء تعیش کو پانا بھی اتنا کچھ مشکل نہیں کہ صرف 8 گھنٹے فی دن کام کر کے اتنے وسائل پیدا کیے جا سکتے ہیں کہ ایک نارمل زندگی گزاری جا سکے۔ ٹرانسپورٹیشن اتنی مہنگی نہیں، اور تھوڑے سے پیسے خرچ کر کے ہم پورے ملک میں کہیں بھی آ جا سکتے ہیں۔ اس ملک میں حق جائیداد بھی باقی پوری دنیا کے مقابلے میں آسانی سے دستیاب ہے۔ لوگوں کو یہ آزادی حاصل ہے کہ وہ اپنی اضافی دولت کو بینکوں میں رکھ سکیں، جس کی حفاظت کی ذمہ دار خود حکومت ہوتی ہے۔ ان تمام سہولتوں کی موجودگی میں دولت مند بننے کو منزل بنانا کچھ اتنا مشکل کام نہیں۔ امریکہ کو دستیاب وسائل میں جو سب سے بڑا سورس ہے اس کا نام ہے سرمایہ، کیپٹل۔ یاد رکھیں، کیپٹل سے مراد صرف پیسہ نہیں ہوتا۔ کیپٹل سے حقیقت میں مراد ہوتی ہے لوگوں کا ایسا گروپ جو پیسوں کو ایسی ترتیب اور تنظیم سے استعمال کرے کہ جس سے عام لوگوں کو فائدہ ہو اور ان لوگوں کو منافع ملے۔ لوگوں کے ایسے گروپوں میں شامل ہیں سائنسدان، ماہرین تعلیم، کیمسٹ، موجدین، بزنس اینالسٹ، ٹرانسپورٹیشن ایکسپرٹ، وکلاء، ڈاکٹر اور بزنس اور انڈسٹری سے وابستہ مرد اور عورتیں۔ یاد رکھیے کہ کیپٹلسٹ اس تہذیب کا دماغ ہیں
کیونکہ انہی کی بدولت وہ ڈھانچہ بنتا ہے جس سے تعلیم اور انسانی ترقی ممکن بنتی ہے۔ یہ لوگ نہ ہوں تو خالی پیسے رحمت نہیں زحمت بن جاتے ہیں۔ پیسے اگر مہارت سے استعمال ہوں تو یہ تہذیبوں کی بنیاد بن جاتے ہیں۔ سوچیں نا کہ آپ گھر بیٹھے کسی کھانے کا آرڈر دیتے ہیں جو چند روپوں میں آپ کو دستیاب ہو جاتا ہے، لیکن اس کھانے کو آپ تک دستیابی کے لیے سڑکیں، گاڑیاں اور دوسرا انفراسٹرکچر موجود نہ ہو تو یہ چند روپوں میں آپ کے گھر پہنچنے والا کھانا آپ کو کتنا مہنگا پڑتا۔ کامیابی کا سب سے گہرا تعلق ہے منظم اور آرگنائزڈ انداز سے کیپٹل کو استعمال کرنا۔ منظم انداز میں کوشش اور منظم ہی انداز میں کیپٹل، سرمایہ کا استعمال، یہ دو چیزیں ایک جگہ جمع ہوں تو کامیابی کی داستان لکھی جاتی ہے۔ امیجینیشن، یقین، جذبہ، قوت فیصلہ اور مستقل مزاجی، یہ وہ عناصر ہیں جو ایک جگہ جمع ہوں تو تخلیق ہوتا ہے سرمایہ کار۔ سرمایہ کار سے مراد ہے وہ شخص جو سرمایہ کو منظم انداز میں استعمال کرنا جانتا ہو۔ یہ سرمایہ کار وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے لیے مفید سروسز، خدمات کی تیاری کی خواہش سے موٹیویشن پاتے ہیں اور پھر اسی سے نفع کماتے ہیں اور دولت مند بنتے ہیں۔ انہی سرمایہ کاروں کی فراہم کردہ خدمات کے بغیر نہ تہذیبوں کو جنم ملتا ہے، نہ ہی ان کو دولت مندی کی منزل مل پاتی ہے۔ میں یہاں بغیر کسی لگی لپٹی یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ سرمایہ کار ہی وہ حقیقی انسان ہیں جنہیں سیلف میڈ کہا جا سکتا ہے، بجا کہ نام نہاد انقلابی ہوں یا بددیانت سیاستدان یا عیار لیبر لیڈر، وہ انہیں معاشرے کا ناسور کہتے ہیں۔ میں مگر یہاں معاشی نظاموں پر بات کرنا چاہتا ہوں، نہ طبقاتی جنگ میں کسی کے حق یا کسی کے خلاف دلائل کے انبار لگانا چاہتا ہوں، نہ ہی میرا مقصد یہ ہے کہ تمام ہی سرمایہ کاروں کو ایماندار ہونے کی کلین چٹ بانٹتا پھروں۔ اس کتاب کا مقصد، وہ مقصد کہ جس پر میں نے اپنی زندگی کے 25 سال صرف کیے ہیں، بس اتنا ہے کہ میں وہ قابل بھروسہ فلسفہ آپ سے شیئر کروں کہ جس پر عمل کر کے تاریخ میں انسانوں نے بزنس امپائرز کھڑی کی، دولت مند ہوئے اور کامیابی کی منزلوں کو حاصل کیا۔ یہاں میں سرمایہ دارانہ نظام، کیپٹلسٹک سسٹم کی خوبیوں کا تجزیہ کرنا چاہتا ہوں، اور جس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس دنیا میں جو بھی انسان دولت مند ہونا چاہتا ہے اسے اس نظام کو گلے سے لگانا ہوگا کہ جو زندگی کی ہر چھوٹی بڑی ناکامیوں کو کنٹرول کر رہا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ میں آپ کو سرمایہ دارانہ نظام کے ان پہلوؤں سے آگاہ کروں جن کے حوالے سے بڑ بولے سیاستدان اور نعرے باز لیڈر لوگوں کو گمراہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو منظم سرمایہ کو معاشرے کے لیے زہر قاتل بنا کر پیش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، امریکہ ایک سرمایہ دار ملک ہے۔ یہ آج جو بھی ہے یہ کیپٹل کے استعمال کی وجہ سے ہے، اور ہمیں بطور امریکی جو حقوق اور آزادیاں حاصل ہیں، اور ہم میں سے وہ لوگ کہ جو دولت مند بننا چاہتے ہیں اور اس ملک میں انہیں وہ سارے موقع حاصل ہیں، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اس ملک میں کیپٹل کو، سرمایہ کو منظم انداز میں استعمال کیا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے ہی ہم میں سے ہر ایک کو یہ مواقع حاصل ہیں۔ گزشتہ کئی سالوں سے امریکہ کے نام نہاد انقلابی، خود مگن سیاستدان، مکار لیبر لیڈر اور بعض موقعوں پر مذہبی لیڈر بھی وال سٹریٹ، منی چینجرز اور بڑے بزنسز کے خلاف نعرے بازیاں کر رہے ہیں، اور یہ رویہ اور روش اتنی عام ہو چکی ہے کہ معاشی بحران کے زمانے میں ہم نے یہ ناقابل یقین نظارہ بھی دیکھا کہ اعلیٰ حکومتی اہلکاروں تک ان سستے سیاستدانوں اور لیبر لیڈروں کے ساتھ کھڑے تھے جو اس سسٹم کی بھرپور مذمت کر رہے تھے کہ جس سسٹم کی وجہ سے امریکہ زمین پر سب سے امیر ترین ملک کا اعزاز حاصل کر پایا، اور اسی مذموم گٹھ جوڑ کی وجہ سے ہی امریکہ کا معاشی بحران طویل ہوا، لاکھوں لوگ بے روزگار ہوئے، کیونکہ آپ اس بات کو سمجھیں کہ جابز اسی صنعتی اور سرمایہ دارانہ ڈھانچے کے اندر ہی تخلیق ہو رہی تھی جس کے خلاف ملک بھر میں نعرے بازی کی جا رہی تھی، وہ سسٹم کہ جو امریکہ کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ یاد رکھیے کہ اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں
کہ پریشر گروپ بنا کر تنخواہوں میں اضافے کے مطالبے سڑکوں پر دہرا کر آپ امیر آدمی بن سکتے ہیں، تو یقین مانیے دولت مند بننا آپ کے مقدر میں ہی نہیں۔ دولت یا امارت مطالبوں سے، مظاہروں سے حاصل نہیں ہوتی، یہ تو شدید خواہش، سمجھدارانہ منصوبوں اور انسانی اور کرنسی کے سرمایہ کے منظم انداز سے استعمال سے حاصل ہوتی ہے۔ دولت کے حصول کے وہ تمام راستے، امیر انسان بننے کے وہ تمام راستے جو آپ کو بغیر لوگوں کو کوئی سروس، کوئی خدمت فراہم کیے حاصل ہوں گے، وہ آپ کو کبھی بھی دولت مندی کی منزل تک نہیں پہنچا سکتے۔ دولت مند بننے کی بس ایک ہی راہ ہے کہ آپ لوگوں کو کتنا اور کیسے سرو کر سکتے ہیں۔ دنیا میں کبھی بھی کوئی ایسا نظام نہیں آیا کہ جس میں لوگ بس اس لیے امیر ہو گئے ہوں کہ انہوں نے بڑی تعداد میں لوگ سڑکوں پر جمع کر لیے یا مظاہرے کر لیے یا مطالبات کی فہرست حکومتوں کو تھما دی۔ دولت کے حصول کا بس ایک طریقہ ہے کہ اس دولت کے مساوی خدمات، سروسز کی فراہمی، جتنی دولت آپ چاہتے ہیں۔ زیادہ دولت آپ کا خواب ہے تو سوچنا آپ نے یہ ہے کہ ایسی کیا سروس میں لوگوں کو فراہم کروں جو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے کام آئے۔ معاشیات میں یہی ایک ایسا اٹل قانون ہے جس کے ساتھ کوئی دھوکہ، کوئی لفظی چال پھیر نہیں ہو سکتا۔ اس قانون کو ذہن میں بٹھا لیں، یہ ایک ناقابل شکست قانون ہے۔ اگر آپ امریکی شہری ہیں تو یقین مانیے دولت مند بننا آپ کے لیے ہرگز بھی کوئی مشکل کام نہیں۔ مواقع بے تحاشا ہیں، اپرچونٹیز لامحدود ہیں، بس آپ نے درست راستے کا انتخاب کرنا ہے۔ سب سے پہلے خود سے پوچھیں آپ کو کیا چاہیے، پھر منصوبے بنائیں، منصوبوں پر عملی اقدامات اٹھائیں اور پھر مستقل مزاجی کے ساتھ ان منصوبوں پر عمل درآمد میں جت جائیے۔ باقی کام آپ کے لیے پورا معاشی نظام سر انجام دے گا۔ یاد رکھیے، سرمایہ دارانہ نظام تاریخ انسانی کا واحد معاشی نظام ہے جو نظریاتی طور پر کسی بھی انسان کو اس کے دولت مند بننے کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالتا۔ مگر دوسری طرف یہ بات بھی آپ کو یاد رکھنا ہوگی کہ یہ وہ سسٹم ہے کہ جس میں نتھنگ کے جواب میں سم تھنگ نہیں ملتا، کیونکہ یہ نظام بس ایک ہی اصول پر تو خود زندہ ہے، اور وہ اصول ہے کہ لو اور دو۔ اس میں گیٹنگ ود آؤٹ گیونگ کی کوئی گنجائش ہی سرے سے موجود نہیں۔ سرمایہ دارانہ معیشت کا یہ قانون نیچر کا منظور کردہ قانون ہے۔ اس قانون کو پامال کرنے والے کو جو سزا ملتی ہے اسے دنیا کی کسی سپریم کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اس قانون پر آپ عمل کر رہے ہیں یا اس کے خلاف جا رہے ہیں، دونوں صورتوں میں یہ قانون عدالتوں اور دوسرے انسانوں کو انوالو کیے بنا سزا اور جزا بھی خودکار انداز میں دے دیتا ہے۔ یہ قانون معطل نہیں ہوتا، یہ ایسے ہی فکس ہے جیسے آسمان میں ستارے۔ جس طرح آپ کے پاس اس قانون کو چیلنج کرنے کا اختیار نہیں جس قانون کے تحت ستارے آسمان میں قائم ہیں، اسی طرح اس معاشی نظام کے اس قانون کو بدلنے کا بھی آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ آپ کچھ نہیں کے بدلے کچھ پا سکتے ہیں۔ آپ ایک آزاد ملک کے باسی ہیں اور یقیناً آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ معیشت کے اس عالمگیر قانون کو آپ رد کر دیں۔ تب کیا ہوگا؟ اس قانون پر کوئی فرق نہیں پڑے گا تب تک کہ جب تک لوگوں کی ایک بڑی تعداد یا کوئی استبدادی طاقت کسی ملک کے سارے وسائل پر قبضہ نہ کر لے۔ جب کسی ملک پر کوئی آمر قبضہ کر لے، جب کسی سماج میں فائرنگ سکواڈ تشکیل پا جائیں یا مشین گن بردار لوگوں کا شہروں اور لوگوں کی سماجی و معاشی زندگی پر قبضہ نہ ہو جائے، وہ ملک خوش قسمت ہیں کہ جہاں اس عالمگیر قانون معیشت کے خلاف بغاوت اس مقام تک نہیں پہنچی کہ جہاں ان سے ان کی ساری آزادیاں چھن جائیں۔ یہ جو الیکشن جیتنے کے لیے سیاستدان اور حکومتی اہلکار اس نظام کے خلاف نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، اس سے ہو سکتا ہے کہ انہیں وقتی طور پر کوئی فائدے مل جائیں، مگر اس کے دور رس منفی اثرات بھی ان کو ایک دن جھیلنے پڑیں گے۔ یاد رکھیے، جب آپ کسی غلط کام پر ایک بھی روپیہ خرچ کرتے ہیں تو اس کے بد اثرات سود سمیت واپس آتے ہیں۔ نیچر کے کام کرنے کا طریقہ یہی ہے۔ اس سسٹم کو کمزور کر کے اگر آپ کچھ فائدہ پا بھی لیتے ہیں
تو آپ کے بچے یا پھر ان کے بچے اس کی قیمت ایک دن ضرور چکائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ پریشر گروپ بنا کر کم کام کے عوض زیادہ معاوضے کا مطالبہ کسی ادارے یا حکومت سے منوا لیں، اگر اس میں بھی جب وہ مقام پہنچتا ہے کہ جب آپ کچھ نہیں کے بدلے کچھ پانا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر یہ قانون کسی بڑی تباہی کی شکل میں اپنا اظہار کرتا ہے، اور لوگ ہی نہیں معاشرے اور قومیں تک غربت کی اتھاہ گہرائیوں میں جا پہنچتے ہیں۔ ٹھیک وہی کام جو امریکہ کے عظیم معاشی بحران میں ہوا تھا۔ لوگوں نے اسٹاک ایکسچینج میں ہی پیسے رکھ کر کچھ بننے کی خواہش کی تھی، اور نتیجہ کیا نکلا کہ امریکہ جیسا دولت مند ملک 6 سال تک معاشی اذیت کو سہتا رہا۔ یہ ساری باتیں جو میں کر رہا ہوں یہ وقتی مشاہدے نہیں بلکہ 25 سال کا محتاط جائزہ لینے کے بعد میں یہ کہہ رہا ہوں۔ کامیابی چاہتے ہیں، دولت چاہتے ہیں تو یہ رویہ ترک کرنا آپ کی بنیادی ضرورت ہے کہ کچھ نہیں کے بدلے کچھ آپ کو ملے۔ خدمات کے معیار اور مقدار کو بڑھائے بغیر معاوضے اور تنخواہوں کو بڑھانے کا مطالبہ کرنے والے لوگ کبھی امیر نہیں ہو سکتے۔ وہ یہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ معیشت کا فطری قانون یہی ہے کہ نتھنگ کے جواب میں کبھی سم تھنگ نہیں ملتی۔